بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اینڈ اے ویری گڈ مارننگ پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, مجھے کہتے ہیں میں وش چودھری. امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. خوبصورت پیاری صبح کا آغاز ہو چکا ہوگا. ہمیشہ آپ کو صبح صبح ہم یاد کرواتے ہیں کہ دن کا آغاز کریں اچھے موڈ کے ساتھ, پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ, مسکراتے ہوئے فیس کے ساتھ, ایک خوبصورت اسمائل رکھتے ہوئے دن کا آغاز کریں. اپنی فیملی کے ساتھ کچھ اچھی باتیں شیئر کریں, کوئی میموری شیئر کر لیں تاکہ آپ کا موڈ اچھا ہو جائے, فیملی کا موڈ اچھا ہو جائے, دن آپ کا پورا اچھا گزرے. جب آپ گھر سے آغاز کرتے ہیں کسی اچھی سوچ کے ساتھ, کسی اچھے کام کے ساتھ, تو جیسے جیسے آپ باہر نکلتے ہیں, آفس روڈ پہ جاتے ہیں, آفس جاتے ہیں, مطلب پوری دن پورا روٹین آپ کا جو ہے وہ بڑا خوبصورت آپ کی رہتی ہے روٹین. تو میں ضرور چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کی جو روٹین ہے وہ پازیٹیو ہو, اچھی گزرے, دن اچھا گزرے, کام اچھے ہوں, زندگی اچھی ہو جائے, تو تبھی مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا. ہمیشہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے ہم موضوعات لے کر آتے ہیں, سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہیں. ایسے ٹاپکس ہمارے ہوتے ہیں جن کو واقعی سن کے لگتا ہے کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں, کس دنیا میں جی رہے ہیں. اتنا کچھ ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, لیکن ہم وہی گنی چنی چند چیزوں میں الجھ کر رہ گئے. آج کا ٹاپک بھی کچھ ایسا ہی ہے. میں کہوں تو ایک لمحہ فکریہ بھی ہے آج کے ہمارے موضوع کے اندر جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں. فخر کی بات بھی ہے, ہماری پہچان بھی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم اپنی پہچان کے ساتھ ناانصافی بھی کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ہماری پہچان ہم سے دور بھی ہو رہی ہے. وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ کن معاملات, کن وجوہات کی بنا پہ یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں. یقیناً کچھ لوگ سمجھ گئے ہوں گے, لیکن میں ضرور آپ کو بتاتی چلوں. آج ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے نیشنل اینتھم کے حوالے سے, ہمارے قومی ترانہ کے حوالے سے. یقیناً کسی بھی ملک کی بات کریں, اس کی پہچان جو ہے وہ اس کا قومی ترانہ ہوتا ہے, اس کا جو نیشنل اینتھم ہے وہی ہوتا ہے, جو کہ ڈفرینٹ اس ملک کے لحاظ ان کی لینگویجز میں ہوتا ہے. ہم بات کریں تو ہمارے جو کچھ ادارے ہیں, تعلیمی ادارے یا کچھ ادر جگہوں پہ کچھ ہمارے ایونٹس وغیرہ, کچھ تقریبات ہوتی ہیں, ان میں ہم آغاز تو کرتے ہیں قومی ترانے کا, لیکن جو اس کا مفہوم, جو اس کا میننگ, جو اس کے مقاصد, جو مطلب ہے, کتنے لوگوں کو پتہ ہے. یقیناً جب دیکھیں, ریسرچ دیکھیں یا آپ خود پتہ کریں, 100 میں سے 90 لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. تب باقی لمحہ فکر ہے کہ جو ہماری پہچان ہے اسی کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ. رٹے تو لگائے ہوئے ہم نے, لیکن جہاں ہم بات کریں کہ ہمیں پتہ ہے نیشنل اینتھم, ہم بہت سارے لوگوں کو زبانی یاد ہے, وہیں پہ آپ لوگوں کے سامنے نظر سے بھی ایک پروگرام ایسا گزرا ہوگا کہ بڑی افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑی. ایک یونیورسٹی کی بات ہے کہ وہاں یہ پروگرام تھا اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہماری پہچان, ہمارا قومی ترانہ, ہمارا نیشنل اینتھم نہیں آ رہا تھا. ہم کہاں جا رہے ہیں, اسی پہ آج بات کروں گی. تھوڑی تلخ حقیقتیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ہسٹری کو بھی ہم ریوائز کریں گے, آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ ہماری اس پہچان کی ہسٹری کیا ہے, کب یہ لکھا گیا, کس نے لکھا. ویسے کس نے لکھا یہ تو تقریباً ہم سبھی جانتے ہیں, حفیظ جلندری. ایک بچے سے بھی پوچھے قومی ترانہ کس نے لکھا ہے, وہ بتائے گا آپ کو. لیکن یہ لکھا کب گیا, اس کی منظوری کب ہوئی, یہ جو ہے کہ ایک اس کو جو نیشنل حیثیت ہے وہ اس کو کب ملی, یہ پہلی مرتبہ کہاں پہ جو ہے قومی ترانہ گایا گیا, ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے. آج جو ہمارے ساتھ معزز شخصیات موجود ہیں, ان کی بہت اہم خدمات ہیں اس ملک پاکستان کے اندر. قومی ترانے کے حوالے سے اور دیگر چیزیں دیکھی اور دیگر ادارے ان کے ساتھ ماشاء اللہ سے, یعنی پوری زندگی جو ہے انہوں نے اس ملک کے لیے جو ہے وہ وقف کی ہے. تو ایسے لوگ جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ایسے لوگوں سے جب بات کرتے ہیں, تو نہ صرف ہم جانتے ہیں بلکہ آپ لوگوں کو بھی ہم اویئر کرتے ہیں, آگاہ کرتے ہیں. جو ہمارے ملک پاکستان کی ہسٹری ہے, جو اس سے ریلیونٹ چیزیں ہیں, وہ ہمیں جاننے کو ملتی ہیں. کیونکہ پڑھنا ایک اچھی بات ہے, ہمیں پڑھنا چاہیے, جو اپنی ہسٹری جاننی چاہیے, لیکن جب ایسے لوگوں سے ان کی زبانی سنا جاتا ہے تو کیا ایک بات ہوتی ہے. تو آج انہی کی زبانی ہم تمام تر یہ چیزیں جانیں گے, سنیں گے. ہمارے آج کے پہلے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, آپ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غلام رسول طارق صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی, سیکرٹری جنرل قومی ترانہ فاؤنڈیشن اور مصنف. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا, تھینک یو سو مچ. ان کے ساتھ اگلے ہمارے معزز مہمان جو میں نے کہا کہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں, ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت معروف شخصیت کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا اور زندگی کا, جیسے میں نے کہا کہ بہت اہم حصہ جو ہے, بلکہ میں کہوں کہ پوری زندگی کہوں تو زیادہ بہتر رہے گا, انہوں نے اس ملک پاکستان کے لیے وقف کیا. تو آج میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں, بلکہ بہت خوش ہوں کہ ہمیں آج ان سے بہت کچھ جو ہے وہ جاننے کا موقع ملے گا. بلکہ ہم اسپیشلی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں وقت دیا. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جی, آپ سابق ڈائریکٹر منسٹری آف ایجوکیشن ہیں, سابق مشیر صدر پاکستان بھی ہیں آپ جی. پروفیسر ڈاکٹر عزیز احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. کیسے ہیں آپ؟
شکریہ، اللہ کا کرم ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر عزیز احمد ہاشمی صاحب، میں آپ ہی سے آغاز کرنا چاہوں گی پروگرام کا. بہت شکریہ کہ آپ کا ہم ادا کرتے ہیں. آپ نے زندگی کا، بلکہ میں کہوں کہ پوری زندگی آپ نے اس ملک پاکستان کے لیے وقف کر دی. آپ کی تجربات سے ہم آغاز کرتے ہیں، ناظرین کو بتائیے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر ہمیں یہ موقع دیا، اور خاص کر سچ ٹی وی کا نام جو ہے، میں سچ ٹی وی دیکھتا بھی ہوں. پہلے بھی جو میری کتاب شادہ متاع عزیز کی تعارفی تقریب تھی، تو اس میں بھی آپ تشریف لائے تھے، اور آپ نے پروگرام کیا تھا آرٹس کونسل پنجاب کے دفتر میں. تو آج دوبارہ جب مجھے کہا گیا تو مجھے یہ بہت خوشی ہے کہ یہ آپ کی ابتدا نام ہی سچ سے ہوتی ہے. سچ ہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم سچ بولنا شروع کر دیں تو بہت سے مسائل ہمارے ویسے ہی حل ہو جائیں. تو سچ کے لیے تو میں نے اپنی زندگی وقف کر دیا، جیسا میں نے بتایا کہ میرا بچپن بھی اور سارا تربیت بھی اسی ماحول میں ہوئی کہ کوئی جھوٹ نہ بولا جائے، ہمیشہ سچ بولا جائے. تو میں نے جو تحریک شروع کی قومی ترانہ فاؤنڈیشن کی، اس کا جو پہلا پروگرام عزم عالی شان ہے. عزم عالی شان پروگرام جو ہے، اس کی جو پہلی شرط جو ہے وہ ہے جو بچوں کے لیے پرائمری اسکول کے لیے ہے. اس کے بعد کشور حسین ہے، وہ بچیوں کے لیے ہے. اس کے بعد ترقی و کمال ہے، جو کالج لیول پر جاتے ہیں بچے، ان کے لیے ہے. اور آخر میں سایہ خدائے ذوالجلال ہے کہ نظام قرآن کا نفاذ اس ملک میں. یہ اس ترانے کے بنیادی مقاصد ہیں، اور ان پر ہم نے عملی طور پر کام شروع کیا تھا اور چل رہا ہے. اور اس کا جو عزم عالی شان کی تاریخ کا ممبر بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ سچ بولنا. یہ لکھا ہے سچ بولنا. یہ پمفلٹ ہے، یہ اس پر لکھا ہوا ہے سچ بولنا. والدین اساتذہ بزرگوں کا ادب احترام کرنا، خوش لباس اور خوش اخلاق ہونا، امتحان اور دیگر امور میں دیانتدار ہونا، اسلامی تعلیمات پر کاربند ہونا، نمایاں تعلیمی کارکردگی کے کوشاں رہنا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، تعمیر پسند اور نظم و ضبط کا پابند ہونا، محب وطن ہونا اور قابل اعتماد ہونا. یہ 10 خوبیاں جس بچے میں، ہم نے جب عزم عالی شان پروگرام کو لانچ کیا تو 10 خوبیاں جس بچے میں پیدا ہوتی تھی، اس کو ہم یہ ایوارڈ دیتے تھے، میڈل دیتے تھے، عزم عالی شان میڈل. اور کیش پرائز بھی دیتے تھے، میڈل بھی دیتے تھے، سرٹیفکیٹ بھی دیتے تھے. اور پورا سال اس کو ہم نے ایسے نہیں کیا کہ جا کے تقریرات دی سچ بولو سچ بولو، یہ نہیں. اس کے لیے ایک میکنزم ہم نے بنایا، اور ایک سائنٹیفک طریقے سے پورا سال میں ہم نے ایک پروفارما ڈیولپ کیا. چونکہ میں ڈائریکٹر ایجوکیشن تھا، پنڈی ڈویژن کا بھی ڈائریکٹر ایجوکیشن رہا ہوں، پورے پنجاب کا بھی ڈائریکٹر ایجوکیشن رہا ہوں، ٹیچرز ایجوکیشن کا بھی ڈائریکٹر جنرل رہا ہوں، منسٹری آف ایجوکیشن اسلام آباد میں بھی میں ڈپٹی سیکرٹری رہا ہوں، پھر پنجاب میں بھی، اور 3 بورڈز کا. کوئی میرے خیال میں میرے کولیگ میں سے کوئی بھی جو 3 بورڈ کا چیئرمین نہیں رہا. میں سرگودا بورڈ کا بھی چیئرمین رہا ہوں، بہاولپور بورڈ کا بھی رہا ہوں، راولپنڈی کا 2 دفعہ رہا ہوں. تو یہ میرا سارا فیلڈ میں پوری اپنے جو میرا وقت تھا، اپنا جو دور تھا اپنی ملازمت کا، اس میں نے ایک ہی بات پوری زور شور سے شوق سے وہ ذوق و شوق سے اس کو آگے بڑھایا کہ بچوں میں سچ بولنے کی عادت ڈالی جائے. اور میرے خیال سے یہی تعلیمی اداروں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، ایون یونیورسٹیز میں بھی. تو یہی ایک پروگرام تھا جو ہم نے پہلا لانچ کیا، اور اس کے بڑے اچھے نتائج نکلے. آپ خوش ہوں گی کہ یہ ہم نے پہلے انجمن فیض اسلام کے اسکولز جو تھے، ان میں سے ہم نے یہ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت کام شروع کیا. اس میں ایک بندرہ گرلز ہائی اسکول ہے، بوائز ہائی اسکول ہے، ایک فیض آباد میں ہے، دوبیرن میں ہے، یہ مختلف جگہ پہ ہیں. تو چونکہ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی تھا انجمن فیض اسلام کا، تو اس لیے میرے لیے بڑی آسانی تھی. میرا دفتر تھا، اس میں قومی ترانہ فاؤنڈیشن کی بنیاد بھی رکھی گئی. وہاں ہی سے 1913 میں یہ قومی ترانہ فاؤنڈیشن کا ہم نے بنیاد رکھی.
اور اس میں جیسے شورا کے ممبران جو تھے وہ بھی ان میں ان کے نام آئے اور وہ باقاعدہ کہ تحریک کی شکل میں یہ ماشاء اللہ، فاؤنڈیشن یعنی بنی. کہ ہر موڑ پہ جہاں بھی آپ کی زندگی کا جو حصہ بھی اٹھا کے دیکھا جائے آپ نے خدمات ہی خدمات جو اور ہے عملی طور پر صرف تحریر نہیں یا تقریر نہیں. اچھا اس کا میں صرف ایک واقعہ بیان کر دوں کہ جب یہ پہلا سال اب پورا ایک پروفارما بنا کے ٹیچرز کو دے دیتے تھے. اچھا کہ آپ نے پورا سال اسیس کرنا ہے اس بچے کو کہ یہ کہیں گالی تو نہیں دیتا کسی کو, کہ چوری تو نہیں کرتا, کوئی چیز دوست سے کوئی اٹھا تو نہیں لیتا, گالی گلوچ تو نہیں کرتا, اور یہ بھی پتہ کریں والدین سے کہ گھر بھی جا کر بہن بھائیوں سے لڑتا تو نہیں ہے. اچھا پوری سرویلنس کی جاتی تھی. اچھا اس کی پوری نگرانی کی جاتی تھی, اور سارا سال وہ ٹیچر جو تھی وہ اس کی نگرانی کرتی رہتی تھی اور پروفارموں پر اس کو لکھتی رہتی تھی. میرے خیال سے ایک ٹیچر کا حق بھی یہی بنتا ہے کہ وہ بچے کے اوپر نظر رکھے کہ اس کی پراپر جو ہے وہ کردار سازی کیجیے. مزید بھی ہم پروفیسر صاحب آپ سے جانیں گے. میں چاہتی ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب کو بھی ہم ذرا میں اگر چاہیں تو اجازت دیں میں مکمل کر لوں کہ یہ درمیان میں رہ جائے گی. مکمل کر لیجیے. اچھا تو وہ سارے سال کے بعد رپورٹ دیتی تھی کہ میرے کلاس میں 10 بچے تھے یا 20 تھے, ان میں 18 یا 10 اس معیار پر پورے اترے ہیں. تو اس کو پھر ہم نے سال کے بعد میڈل اور ایوارڈ دیتے تھے. اگلے سال اور بچے جو تھے پڑھ جاتے تھے, تاکہ میں جب 3 سال کا عرصہ گزرا وہاں 5 سال کا, تو سارے کے سارے کلاس میں حزب علی شان کے ممبر بن گئے تھے. اور ایک اس کی مثال مندرہ ہمارا گرلز ہائی اسکول ہے, وہاں ایوارڈ سیریمنی ہو رہی تھی, یہ ہے اس کی تصویر ہے یہاں. ایوارڈ سیریمنی ہو رہی تھی تو وہ پرنسپل میرے پاس آئی, اور ساتھ اس کی ٹیچر بھی تھی ایک, اور ایک بچہ بھی تھا. تو وہ آ کر مجھے اس نے مبارکباد دی کہ سر آپ نے جو پودا لگایا تھا اس کا پھل آنا شروع ہو گیا. کیا بات ہے, کیا بات. اچھا میرا خیال تو تھا کہ 10-12 سال کے بعد یہ جب بچے جوان ہوں گے تو پھر ہماری اس پر پورا اترا گیا امیدوں پر. یہ اتنے ایک سال میں ہی آ گیا. کہتے جی ایک سال میں ہی آ گیا. یہ بچہ جو ہے اس کو کل کوریڈور میں سے 1000 روپے کا نوٹ ملا ہے. اچھا اس نے لا کر اپنے ٹیچر کو دیا کہ میں یہ کسی کا گرا ہوا تھا اس کو لوٹا دیں. یہ ایک استاد کی تربیت تھی. سنے نا, جب اس نے ٹیچر نے کہا کہ وہ فلاں جو بچہ رو رہا ہے نا وہ فیس لایا تھا, یہ اس کا تھا, تو اس کو اس نے لوٹا دیا. تو اس بچے نے یہ اپنا جو دیانتداری کا ثبوت دیا. اچھا میں نے اس کو اپنے پاس بلایا پھر. اچھا میں نے اپنے پاس بلایا اور میں نے اپنے جیب میں سے اس کو 1000 روپے کا نوٹ دیا. میں کہا بیٹا یہ آپ کے انعام ہے جو آپ نے سچ بولا ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ آپ کو جب آپ کو اٹھا رہے تھے کسی نے دیکھا تھا آپ کو؟ کہتے ہیں دیکھا تو نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا تھا. کیا بات, آدمی میرا تو روح خوش ہو گیا. میں کہتا ہوں میرے ساری جو محنت تھی نا اس کا پھل مل گیا. اچھا پھر میں نے دوبارہ پھر اور سوال کیا کہ کہیں یہ کسی ڈر کی وجہ سے, کسی خوف کی وجہ سے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دیکھا تو دیکھ کوئی نہیں رہا تھا, اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, لیکن پھر تم نے واپس کیوں کیا ہے؟ اچھا جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا تھا تو پھر واپس بھی کیا ہے. کہتے ہیں دیکھیں نا مجھے عزم عالی شان کا میڈل ملا ہوا ہے. بہت خوب. میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ میں نے دیانتداری کا ثبوت دینا ہے, میں کیسے بددیانتی کر سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ میں بڑا گناہ گار ہوں, لیکن جو کام میں نے شروع کیا تھا وہ آپ اب قبول ہو آپ کی بارگاہ میں. یہ بچہ اگر اس کو بڑا توپوں کے سامنے کھڑا کر دینا, یہ جھوٹ نہیں بولے گا, کوئی کسی کی چیز نہیں اٹھائے گا. تو یہ اس قومی ترانہ کے حزب علی شان پروگرام کی کامیابی کا بین ثبوت ہے. یہ اس پمفلٹ میں ہے, تصویر بھی ہے, سارا ایوارڈ بھی ہے. زبردست. نو ڈاؤٹ ہم پروفیسر عزیز احمد ہاشمی صاحب آپ کی ان تمام خدمات کو ہم سراہتے ہیں. ماشاءاللہ بہت کچھ ہے ناظرین آج ان سے جاننے کے لیے, اور یقیناً ہم جانیں گے بھی ان کی خدمات, انہوں نے جو کام کیے. مزید یہ تو ابھی آغاز ہے, وہ ابھی تو ایک چھوٹا سا اسٹیپ, چھوٹی سی ایگزامپل آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے. اس طرح کی اور بے شمار چیزیں جو ہیں وہ آج آپ لوگ جانیں گے کہ کس طرح سے آپ اگر ہمت کریں, کوشش کریں, نیت کر لیں تو آپ نہ صرف اپنی زندگی کو بلکہ آپ اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کی زندگی کو جو ہے وہ آسان کر سکتے ہیں, کامیاب کر سکتے ہیں, خوش بنا سکتے ہیں. تو اس پہ مزید بات کی جائے گی, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच सवेरा। आज बहुत ही मेरे को खुशी का दिन है, बहुत खूबसूरत हमारा मौजू है, बहुत ही खूबसूरत शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत उनसे बातें जो है वो हम सुन रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये ऐसे ही इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो हमारे बच्चों को दिखाने की ज़रूरत है, हमारे टीचर्स को दिखाने की ज़रूरत है, बल्कि हम सबको देखने की सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त जो हमें माशरे में, जो मुल्क में हालात, जो एक अजीब सा माहौल जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, उसको हम बदल सकते हैं इन्हीं शख्सियात की खिदमात को देखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए। ब्रिगेडियर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत अरसे से माशाल्लाह प्रोफेसर साहब के साथ हैं, क्या किस तरह का एनवायरनमेंट, कैसे तजुर्बात हैं आपके इनके साथ रह के, क्या महसूस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मिस महवश आपका और आपकी पूरी सच टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने you spared some time for a great cause, for a great national cause, that is Qawmi Tarana Foundation, and you have come all the way from Islamabad to interview our founder and chairman Qawmi Tarana Foundation. उसके बाद अभी थोड़ा सा ये जिक्र सच के बारे में हो रहा था। माशाल्लाह जो आपका टीवी है सच, तो रियली इट इज अ ग्रेट नेम, नाम भी सच है। और अगर आप सच बोलें तो हमारे बहुत से मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। तो बल्कि पिछले दिनों में सुन रहा था कि कोई आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि मुझे मेरे में काफ़ी कोई खामियां हैं, कोताहियां हैं। नंबर 1 झूठ बोलता हूँ, दूसरा शराब पीता हूँ, तीसरा चौथा ये, तो मैं एक चीज़ छोड़ सकता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप झूठ बोलना सिर्फ सच बोला करें। और सच अगर आप बोलते हैं तो बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं। और आप देखें कि बहुत सारे हमारे कह लें कि तमाम गुनाहों की जड़ जो है वो झूठ है। तो झूठ अगर ये सच जो टीवी है और अगर सच को उजागर किया जाए तो इट कैन ब्रिंग ए ग्रेट चेंज इन सोसाइटी, ठीक है ना। तो ये सच का। और उसके बाद मैं सर की किताबें माशाल्लाह, सर अदीब हैं, आलम फाजल हैं, स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं और रूहानी शख्सियत हैं। और इनके साथ रह के बड़ा मतलब दिली इत्मीनान होता है और इनकी कंपनी इंजॉय करते हुए बड़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। किताबें सारी मैंने गो थ्रू की हैं और अभी जो रिसेंटली इनकी मताए अजीज, बड़ा खूबसूरत नाम है। और इसमें जो सबसे पहले इन्होंने अपने वालिदैन के नाम मंसूब किए, ऑफ कोर्स दे डिजर्व इट, कि वालिदैन से बड़ा कोई औलाद का खैर का नहीं, कोई बेलौस उनके मतलब को लुक आफ्टर करने वाला नहीं। और बाकी सारे जो इन्होंने मेंशन किया है कि जितने भी रिश्ते हैं वो सारे मादियत परस्त हैं, मटीरियलिस्टिक हैं। और उसके बाद जो सच से रिलेटेड चीज़ है तो उन्होंने फैज़ अहमद फ़ाज़ के 2 कशार जो उसने जिक्र किया है। तो सच के बारे में क्योंकि बात रही है तो इन्होंने दिल की बात बगैर लगी लिपटी के इन्होंने अपनी हर चीज़, अपने दिल का जो वारदात है वो बयान कर दी। और वो जो फैज़ अहमद फ़ाज़ का कि हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, तो कोई लगी लिपटी नहीं। और मैं खाना सलामत है तो हम सुर्खी में से तज़ईन दरोबां में हरम करते रहें। तो ये तो सच की है। तो सच अगर हम बोलना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी में जो भी कोताहियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, उनसे हम निकल सकते हैं। तो सच के बारे में ये तो सर के साथ माशाल्लाह आई रियली एंजॉय हिज कंपनी एंड लर्न अ लॉट। कौमी तराना फाउंडेशन की बात की जाए तो उनकी क्या खिदमत है? तो कौमी तराना अब सबसे पहले ये कि सर माशाल्लाह बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ ये रहे हैं। तो अबुल असर हफीज जलंधरी ख़ास उनको के साथ उन्स था, बल्कि इनको अपना उन्होंने अडॉप्टेड सन बनाया हुआ था। आना जाना और ऑफ कोर्स इनकी तरबियत की सैयद ज़मीर जाफरी के साथ, फिर उसके बाद अपना मुख्तलिफ लोगों के साथ, और फिर रूहानी फैज़ उन्होंने पीर करम शाह साहब से पाया। और ये सारी शख्सियात जो है उनकी जो भी शख्सियात थी उनकी झलक है इनकी अपनी शख्सियत में झलकती है। तो ये जितनी भी बुजुर्ग हस्तियाँ थी, हफीज़ साहब हैं, पीर करम शाह साहब हैं, और उनकी सारी खसूसियात माशाल्लाह इनमें मौजूद हैं। और दस्ते शफ़क़त रखते हैं और माशाल्लाह दरवेश हैं और मिलनसार हैं। तो मैं हमेशा जिधर मैं कुछ साल में सऊदी अरब रहा, लेकिन आई हैव बीन इन कंटेक्ट विद हिम ऑन टेलीफोन। और अभी मैं रिसेंटली चंद महीने पहले फ़ारग हुआ था, मतलब आर्मी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था। देन आई रिटायर्ड फ्राम CMS खाली मेडिकल कॉलेज फ्यू मंथ्स बैक। तो सर ने मुझे हुक्म दिया कि आप जनरल सेक्रेटरी बन जाएँ। पुराने जनरल सेक्रेटरी को बिजी हो गए, कोई मुल्क से बाहर चले गए थे। तो मैंने कहा सर मैं हाज़िर हूँ। आई थिंक इट इज़ ए ग्रेट ऑनर टू वर्क फॉर ए ग्रेट कॉज। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो और इन्होंने इसके लिए सर जिक्र करते रहते हैं कि हफीज़ जलंधरी मरहूम, तो उन्होंने कौमी तराना तो लिखा,
لیکن آپ دیکھیں اس کی روح ہمارے لوگوں میں روزانہ ہم پڑھتے ہیں، رٹا ہوا بھی ہے اسکولوں میں، اسمبلیوں میں، پریزیڈنٹ کی اسپیچ، پرائم منسٹر، لیکن وہ جو روح ہے نا تو وہ اس کی وہی ہے کہ تلقین وہ غزالی نہ رہی نا، رہ گئی رسم اذاں تو تلقین غزالی نہ رہی، وہ اصلی روح ہمارے میں غائب ہے۔ تو حفیظ جلندری مرحوم نے اپنی وفات سے قبل تو سر سے ذکر کیا تھا، اور بلکہ پریزیڈنٹ ضیاء صاحب بھی شاید تھے، تو انہوں نے ذکر کیا کہ میری خواہش ہے کہ، اور ان کی شدید خواہش تھی کہ اس کو عملی جامہ پہنایا جائے کہ پیپل شوڈ یعنی ریئلی ایکٹ اپان اٹ، اس کی جو روح کو سمجھیں اور اپنے جو ہے نا کردار وہ جو ہے نا وہ بنائے، یہ نہیں کہ زبانی کلامی اس کو پڑھتے ہیں لوگ اس کی، جیسے آپ نے بجا کہا کہ اس کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھتے اس کے اندر ہے کیا۔ تو ان کی یہ وصیت بھی تھی کہ آپ نے قومی ترانے کے لیے کچھ کرنا ہے اور صحیح معنوں میں جو ہے نا قوم کو بیدار کرنا ہے اور اس پہ عمل کروانا ہے۔ تو اسی جذبے کے ساتھ ساتھ نے 1 اپریل 2013 کو قومی ترانہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جس میں سارے مطلب سر نے مختلف علاقوں سے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کے، ہر عمر کے لوگوں کو اس میں شامل کیا۔ تو شروع میں تو 25 لوگ تھے اس میں جو اس کے مطلب فاؤنڈنگ ممبرز کہہ لیں، اور اس کے بعد سر نے پھر اور چند لوگوں کو شامل کیا، اراؤنڈ 30 کے اراؤنڈ ہیں لوگ، جس میں آفس بیئرر اور باقی ایگزیکٹو کاؤنسل وغیرہ ہیں۔ تو وہ ہماری ماشاءاللہ سر کی زیر سرپرستی انڈر ہز گائیڈنس ہر مہینے میٹنگ ہوتی ہے، اکثر ہم کرتے ہیں، اور کئی دفعہ سارے اکٹھے ہم کوارٹرلی کو 3 مہینوں کے بعد ہوتے ہیں، اور مختلف اوکیزنس پہ بھی ہم، جیسے یوم پاکستان آ گیا اور یوم آزادی آ گیا، ایون کشمیر ڈے، اور یہ، اور اس کے علاوہ آف کورس جب حضرت ابوالحسن حفیظ جلندری کا یوم ولادت اور وصال یہ جب ہوتا ہے جنوری اور دسمبر میں، تو اس وقت بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں، تعزیتی اجلاس ہوتا ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو مختلف یہ مطلب کہ سر جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں، ساری ٹیم شامل ہوتی ہے۔ جی پروفیسر ڈاکٹر عزیز احمد ہاشمی صاحب، جیسے ذکر کیا بریگیڈیئر صاحب نے کہ آپ ماشاء اللہ بہت اہم معروف شخصیات کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہے، تو ہم ضرور چاہیں گے کہ اپنے وہ تجربات جو ہے آپ ہمارے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے کہ ابوالحسن حفیظ جلندری جب بھی راولپنڈی آتے تھے تو میرے پاس ہی ٹھہرتے تھے، بلکہ ایک دفعہ میر جعفری مرحوم نے کالم لکھا نوائے وقت میں کہ میں حیران ہوں کہ حفیظ صاحب جو اپنے گھر میں 1 ہفتہ نہیں رہ سکتے تو پورا 1 مہینہ کیسے رہ لیتے ہیں ہاشمی صاحب کے گھر۔ زبردست۔ تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ آتے تھے، پریزیڈنٹ بلاتے تھے ان کو، جنرل ضیاء الحق، بہت قدر کرتے تھے ان کی، بہت عزت کرتے تھے۔ اچھا، ایک دفعہ جنرل صاحب کے دفتر میں سی ایم ایل سیکرٹری میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حفیظ صاحب نے یہ ٹانگ ایسے اوپر کی ہوئی تھی اور جنرل صاحب کے پینٹ کے ساتھ رگڑ رہی تھی۔ اچھا، تو وہ بالکل نہیں ہلے۔ اچھا، تو میں فیل کیا کہ میں ان کو کیسے منع کروں۔ اچھا، بہرحال اس طرح کی بہت ساری باتیں، مطلب بہت پیار کرتے تھے حفیظ صاحب سے۔ میں ان دنوں میں پریزیڈنٹ کا اسپیچ رائٹر بھی تھا، تو اس لیے بہت قربت تھی مجھے۔ میں نے اس شخص جیسا شفیق آدمی نہیں دیکھا، نیک اور صحیح معنوں میں پریکٹسنگ مسلم جس کو کہتے ہیں نا، اگر رات کو 2 بجے بھی جنرل صاحب نے باہر سے آنا ہے تو 2 نفل مسجد میں پڑھ کے پھر گھر جانا ہے، یہ ان کا معمول تھا۔ ہم کئی دفعہ رات کو انتظار کرتے رہتے تھے 2 بجے تک، اچھا کوئی کام ہو یا بات ہو تو پھر ان کے انتظار۔ اچھا، اینی ہو، تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ جنرل صاحب نے بلایا ہمیں کہ حفیظ صاحب کو لے کر آئے۔ جنرل صاحب اکثر مجھ سے شکایت یہ کرتے تھے کہ بلاتا میں ہوں وہاں سے لاہور سے، یہ رہتے نہیں ہے میرے پاس۔ تو میں نے کہا جی جو فیسلٹیز میرے گھر پہ ہیں وہ یا ایوان صدر میں نہیں ہے نا، تو وہ کون سی ہے؟ میں نے کہا یہ چلے جاتے ہیں کچن میں خود ہی، اور میری بیگم سے کہتے ہیں بیٹے وہ میرے لیے نا وہ پالک کا ساگ اور وہ مجھے میتھی اور یہ وہ ڈبل روٹی مجھے دے دیں، وہ فرائی پان میں خود ہی بنا کے نا وہ کھڑے کھڑے کھا لیتے ہیں، یہ تو ان کا وہ خوراک ہے۔ تو یہ کہا، میں کہا آپ تو کرنے نہیں دیتے ان کو۔ اچھا، تو بہرحال اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں، بے شمار۔ میں کتاب میں متاع عزیز میں میں آپ کو دوں گا، اس میں آپ پڑھیے گا ضرور سر۔ تو ایک دفعہ اس سے ہوا کہ آخری جب دفعہ آئے، ابھی نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں
ابھی لاہور بہت بڑا ایک ادارہ ہے جس کے پریزیڈنٹ آف پاکستان پہلے چیئرمین تھے جسٹس رفیق تارڑ صاحب، اب جسٹس نثار ہیں شاید. اچھا، تو وہ جو ہمیشہ ہر سال حفیظ صاحب کی برسی بھی وہاں قبر پر جاتے ہیں، وہاں باقاعدہ گارڈ آف آنر میں اسکورٹس پیش کرتے ہیں، اور میں اس کا چیف گیسٹ ہوتا ہوں ہر سال. صدارت ان کی ہوتی ہے صدر صاحب کی، اور مجھے بلاتے ہیں. تو یہ پچھلے کئی سالوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور پھر میں کتاب چھپی تو میں چونکہ 2-3 سال سے نہیں جا سکا، کچھ پہلے کورونا تھا، ویسے میری اپنی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو گیپ آ گیا. تو جب میری کتاب چھپی تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اب پورے وہاں سے پورا وفد جو ہے وہاں سے آئے گا یا شامل ہوگا آرٹس کونسل کے دفتر میں. یہ بھی پنجاب گورنمنٹ نے کرائی تھی، سارا انتظام انہوں نے کیا تھا آرٹس کونسل والوں نے. تو وہاں سے میں نے منع کیا تھا کہ آپ نہ آئیں، آپ ادھر ہی کر لیں جب میں لاہور میں آؤں. تو ابھی چند دن پہلے 31 تاریخ کو، یہ یعنی 1 جون کو، وہاں نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں بہت زبردست تقریب ہوئی. وہ بہت بڑے بڑے اسکالر آئے وہاں. تو وہ حفیظ صاحب کی کتاب سے ہی وہ انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا کہ ایک دفعہ حفیظ صاحب کو بلایا جنرل صاحب نے. تو میں ساتھ ہی تھا. تو کہنے لگے میں نے حفیظ صاحب نے کہا میں نے جانا ہے ضیاء اللہ کہ میں نے جانا ہے واپس. کہتے نہیں آپ نے جانا نہیں ہے، آپ ادھر ٹھہریں، ہم ادھر گھر میں ایک تقریب کریں گے، اس میں جنرلز بھی ہوں گے، سفراء بھی ہوں گے باقی ملکوں کے، اور اس طرح کے لوگ ہوں گے. تو آپ نے شاہ نامہ اسلام سنے سے آپ کے کہتے ہیں اچھا میں نے تو جانا ہے بلوال، اور وہاں بہت پوری ضلع کے بچے اکٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، میں نے خطاب کرنا ہے بچوں سے. بچوں سے بڑا پیار تھا ان کو. تو کہنے اچھا پھر میں ہیلی کاپٹر میں بھیج دیتا ہوں تو پھر واپس یہیں آئے، لاہور نہ چلے جائیں وہاں سے. کہتے نہیں وہ میرا دوست آئے گا، وہ آیا ہوا ہوگا، وہ مجھے ساتھ لے کر جائے گا. اچھا، وہاں سے جب نکلے تو میں نے کہا وہ پریزیڈنٹ صاحب آپ کو ہیلی کاپٹر بھیج دیتے، آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے وہاں. کہتے نہیں مجھے تو ریلوے اسٹیشن چھوڑ کے آؤ. جی پروفیسر صاحب ایک شارٹ بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ کے یہ بات ہم انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. یقیناً ناظرین ایسی شخصیات ہیں تو ان کی زندگی کے بارے میں جب آپ سنتے ہیں جانتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے، مزید بھی ان سے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ جانتے ہیں. لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پروگرام یقیناً ایک خوبصورت، ہمیشہ کی طرح ایک یادگار پروگرام میں کہہ سکتی ہوں. ہماری ایسی شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، ان کی زندگی کے تجربات جو ہیں وہ ہم جان رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اس ملک پاکستان کی جو پہچان، ہمارا نیشنل اینتھم، ہمارا قومی ترانہ ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں. جی پروفیسر صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے. تو وہ ایسے ہے کہ پھر وہ میں ان کو ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ کے آیا، اور وہاں مجھے ڈبہ ہی نہ پتہ چلتا کہ وہ کس جگہ. وہ دیکھا پنڈی ریلوے اسٹیشن کے آخر میں ایک ڈبہ، کہتے ہیں یہ وہ جائے گا ملکوال کی طرف، پھر وہاں سے ہی جائے گا یہ وہاں بلوال. تو 3rd کلاس کا ڈبہ تھا، اور لکڑی کے وہ بینچ تھے اس پر. تو وہاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بینچ پر ایک بندہ لیٹا، بابا ہماری عمر کا. تو اس وقت لیٹا ہوا، گٹھڑی نیچے رکھی ہوئی اس میں سر کے، اور سو رہا ہے. اچھا جب وہاں گئے تو کہنا حفیظ صاحب کہنا یہی میرا یار ہے، یہ آ گیا. وہ اٹھ جلدی کر. اچھا اٹھا، خیر بلے کہتے بس تم چلے جاؤ، میں چلا جاؤں گا اس کے ساتھ. اچھا میں کہا واپسی پر آپ مجھے فون کر دینا تاکہ میں آپ کو لے لوں. یعنی کہ آپ کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ٹائم جو ہے ان تمام تر شخصیات کے ساتھ گزرا. آپ کو بہت سارے ماشاءاللہ بے شمار ایوارڈز بھی جو ہیں وہ ملے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی بس اصل میں نے جو کام کیا ہے وہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کیا. ماشاءاللہ ایک ہی کام کیا ہے، دوسرا کام مجھے آتا ہی کوئی نہیں. مجھے یہاں تک کہ یہ موبائل جو ہے میں کہ یہ مجھے نہیں آتے. میں صرف سنتا ہوں یا
कर लेता हूँ. अच्छा, बाकी कॉल ये मिलाना और कॉल सुनना पता है. नहीं, ये मैसेज और ये यूट्यूब से फलाना ट्यूब से क्या ये मुझे नहीं आते. मैं बस फालतू वक्त में बस किताबें पढ़ता हूँ. क्या बात, क्या या बात. लिखता हूँ या पढ़ता हूँ. बहुत खूब, बहुत खूब. तो इसलिए मैंने अपना काम जो था शुरू में जी, बुनियादी तौर पर मैं उस्ताद हूँ, माशाल्लाह, टीचर हूँ. माशाल्लाह. मैंने प्राइमरी स्कूल से शुरू किया पढ़ाना. मेरी ख्वाहिश वालदा मरहुमा की ये थी कि मैं तालीम की तरफ जाऊँ, क्योंकि वो दायम सौम थी. मैंने ज़िंदगी में अक्सर उनको रोज़े की हालत में देखा है. बहुत अच्छा, माशाल्लाह, 6 महीने के रोज़े भी, साल के भी रोज़े उन्होंने गर्मियों के भी रखे हैं माशाल्लाह, और 8 पहरे भी रखे हैं. माशाल्लाह. मेरी बहू मौजूद है, मेरी बेगम वो कहती थी उनको कि कभी कभी हमें जगा दिया करें शहरी के वक्त, तो हमको आपको बना कभी पानी से गोंद पी लिया, कभी चाय कप खुद ही बना लिया. अच्छा, तो इस तरह तो उनकी तरबियत हाथों में मेरी तरबियत हुई. अच्छा, तो उसके अलावा ये था कि उनकी ख्वाहिश थी कि मैं तालीम और तरबियत की तरफ जाऊँ. सही. वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं फ़ौज में जाऊँ. अच्छा, फ़ौज में मैं अप्लाई किया, मैं सिलेक्ट हो गया. एक दफ़ा तो रिजेक्ट हो गया ISB से, दोबारा सिलेक्ट हो गया. सही. अच्छा, दोबारा जनरल खालिद मकबूल ये मेरे साथ एक ही बैच में हम सिलेक्ट हुए. अच्छा, तो बाद में एक दफ़ा ये हुआ कि मैं नहीं गया ना, फिर ICB के बाद सिलेक्शन के बाद मैं ज्वाइन नहीं किया. अच्छा, PA में ज्वाइन नहीं किया. अच्छा, तो जब चेयरमैन हो गया पिंडी बोर्ड का, मुझे 21 स्केल मिल गया. अच्छा, वो भी मेजर जनरल के बराबर होता है. जब आर्मी से मेजर जनरल आते हैं सिविल में, तो वो 21 ग्रेड में आते हैं, या लेफ्टिनेंट जनरल हूँ तो वो फिर 22 ग्रेड में आते हैं. तो इस तरह तो मुझे यहाँ सिंडिकेट की मीटिंग थी फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी की. अच्छा, तो मैं उसका मेंबर था सिंडिकेट का. तो जनरल खालिद मकबूल चेयरमैन थे, चूँकि गवर्नर थे सारे यूनिवर्सिटियों के, BOG के. तो मुझे कहने अजीज़ तुमने बड़ी गलती किया, तो फौज में रहते ना तो जनरल बन जाते. तो मैंने कहा जनरल साहब बात ये है, पहली बात है मुझे मेजर से आगे किसी ने जाने नहीं देना था, निकाल देते फौज से, क्योंकि मैंने यह सर करनी नहीं थी. अच्छा, मैंने अपनी मर्जी करनी थी और वो फौज में चलती नहीं है. अच्छा, क्यों ब्रिगेडियर साहब? बिल्कुल सर. माजरत के साथ. अच्छा, आप सर करने वाले आप तो डॉक्टर है ना, आप वो यस करने वाला नहीं है, आपका फील्ड और है. अच्छा, तो इसके बाद मैं क्या, इसके अलावा भी मुझे नुकसान कोई नहीं रहा, इसलिए कि मेरा 21 ग्रेड है, वो भी मेरे जनरल के बराबर ही है. तो आंस पड़े कहते बात तो ठीक है तुम्हारी. बात तो सही है. अच्छा, तो वो इसलिए मैं फौज में नहीं गया. फिर अपना मैंने अदारे कायम किए, माशाल्लाह. अदारे कायम किए. 4 अदारे थे डेरी हसनाबाद में. अच्छा, ये हमारे जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, ये बच्चे थे छोटे छोटे, आसम और कासम. इनके वालिद भी टीचर ही थे. सही. वो उसके दूसरे स्कूल में टीचर थे. अच्छा, मोहल्ला हमारा एक ही था, एक ही जगह में रहते थे. तो ये बचपन से इनके वालिदैन के साथ हमारे ताल्लुक थे. तो उसके बाद ये हुआ कि वो इसलिए तालीमी इदारे इसमें सही तरबियत की जाए. तरबियत के बगैर तालीम जो कुछ भी नहीं है. एग्जैक्टली. ऐसे ही है जैसे रूह जो है कि बगैर बदन हो, बदन हो लेकिन रूह ना हो. रूह ना, बिल्कुल. रूह तरबियत है. और मैं आपको आज एक बात बताऊं, अल्लाह ताला के इस्माई गिरामी बहुत पूरे 99 हैं. उसमें कहार भी है, गफ़ार भी है, स्तार भी है, रहमान भी है, रहीम भी है. अच्छा, रब का जो लफ्ज़ है, रब का लफ्ज़ से उसमें रबूबियत जो है, उसके अंदर तरबियत है. यस, माशाल्लाह. तरबियत शुरू से अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला के नाम के अंदर मौजूद है. अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरबियत की है ना, पहले फरिश्तों की तरबियत किया है कि सजदा करो, बाकी ने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया, वो दुदकार दिया गया. अच्छा, आगे फिर आगे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, फिर उन्होंने नेक काम के लिए एक तैयार किया, एक उम्मत तैयार की. उसके बाद फिर हमारे जितने भी
پیغمبر اسلام آتے رہے وہ اپنی اپنی طرز سے تربیت ہی کرتے رہے، اور سب سے بڑی تربیت تو آخر میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھے نا، بالکل یہ انتہا ہو گئی، وہ تربیت ہی تھی کہ سب سے پہلے تو غار حرا میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ پڑھ، لفظ لکھا نہیں، یہ نہیں کہا لکھ، پڑھ، اور ظاہر ہے کوئی چیز سامنے تھی تو وہ انہوں نے کہا کہ پڑھ، یقیناً، اور ماشاء اللہ وہی تربیت پھر آپ کی والدہ نے کی ماشاء اللہ، اور اس کے تمام چیزیں جو ہے وہ ہمیں ذرا ایک منٹ میں غار حرا کا واقعہ بتا دوں، یہ آپ کو بہت لوگ کس کو نہیں پتا ہوگا. جی اچھا، جب وہ آپ نے غار حرا میں وقت کی قلت تو نہیں ہے جی، ایکچولی ٹائم تھوڑا شارٹ ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ جلدی سے مکمل کر لیں، پھر ہم بریگیڈیئر صاحب سے بھی یہ میں دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اس سے کہ اگر یہ آیات جو ہے قرآن مجید کی، قرآن مجید میں بھی ہے کہ پہاڑوں پر اتاری جاتی نا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اس قدر قوت ہے قرآن مجید کی، ایک ایک آیات میں اس قدر قوت ہے کہ وہ جب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا، اور اس کے بعد ایک شخص مستنصر حسین تارڑ، آپ نام سنا، بڑے مشہور رائٹر ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ ایک دن انہوں نے انسسٹ کیا کہ میں رات کو جا کے غار حرا میں ٹھہروں گا، تو اس نے بیٹے نے بھی، بہو نے بھی منع کیا، اس وقت کا بیٹا وہاں ایمبیسی میں تھا شاید وہاں جدہ میں، انہوں نے بڑا منع کیا کہ نہ یہ کام نہ کرے، رات کو وہاں کوئی نہیں رہ سکتا. اچھا، میں تو گیا ہوں غار حرا میں تو نفل پڑھ کے آ گیا ہوں، اور صرف غار حرا میں جب وہ جگہ تھی جہاں دو پہاڑ ملتے ہیں وہاں سے خانہ کعبہ نظر آتے ہیں، باقی کسی جگہ سے نظر نہیں آتا. اچھا، تو وہ اس نے انسسٹ کیا کہ نہیں، میں نے ہر حال میں رات کو وہاں رہنا ہے، یعنی کہ میں وہیں پہ رکوں گا. اچھا، خیر اس نے منع کیا، ڈرائیور نے کہا کہ میں اس کا چلے جاؤ، میں نہیں جاتا، وہ ڈرائیور ہی کھڑا رہا، وہ رات کو چلا گیا وہاں. اب وہ اس تارڑ نے مجھے خود بتایا. اچھا، میرے سسرال جو ہے وہ تارڑ کے وہ گوال منڈی کا ہی ہے نا، وہ بھی میرے سسرال بھی گوال منڈی میں تھے. اچھا، تو ویسے بھی میرا دوست ہے کہ اللہ میں جب انہوں نے کتاب ہی لکھی ہے غار حرا میں ایک رات. اچھا، تو وہ میں سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کس قدر. اچھا، اس نے حرکت یہ کی کہ رات کو ادھر تو چلا گیا، لوگوں نے منع کیا تو بابا صاحب کو بگا لی. اس نے کہا جب وہ کہتا ہے کہ میں جب اندر گیا تو ٹیک لگائی میں نے، تو پیچھے خانہ کعبہ تھا، وہ پہاڑ تو ایسے لگے جیسے روئی کے یہ صوفہ ہے، اتنے سخت چٹانیں ہیں. ایک تو کہتا ہے مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشکیل آتے تھے کتنے گھنٹے اسی لیے یہاں عبادت کر لیتے تھے کہ یہاں یہ بڑا نرم ہو جاتا تھا، ویسے پتھر ہے. اچھا، جب اس نے دیکھا نا سامنے تو کچھ چیز لکھی ہوئی ہے. اچھا، دروازے کے اوپر جب وہاں سے وہ غار کے اندر داخل ہو، اس کا کچھ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ غور سے دیکھا تو وہ پہلی یہی آیا مغازے کا اقرا بسم رب العالمین. کیا بات، میں نے کہا یہ اس وقت کی لکھی ہوئی ہے، اس پہاڑ پتھر ہے نا، یہاں سے کسی نے بجھائی تو نہیں ہے. اچھا، کہتے ہیں میں نے غلطی یہ کی کہ میں اٹھ کر اپنی انگلی اس کے اوپر نہ پھیری، جب انگلی رکھی نا زور سے مجھے جھٹکا لگا نا، میں پیچھے نیچے بے ہوش ہو گیا. وہ حضرت جبرائیل السلام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی روح اللہ کی. اب اس کا انگلی ایک انسان کی پتہ نہیں وضو میں تھا نہیں تھا کس طرح تھا، تو کہتا ہے میں بھاگ کے میں واپس آ گیا. تو یہ قوت میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی قوت ہے. تو آگے پھر بس اس طرح چلتا رہا ہے، میری ملاقاتیں بھی رہی ہیں. پھر جنرل صاحب سے آپ لے لیں بریک لے لیں. جی ایگزیکٹلی، بریک کی جانب بھی ہم نے بڑھنا ہے کیونکہ بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد مزید جو ہے ناظرین اتنی ساری باتیں ہیں، کیونکہ ایسی جب شخصیات ہوتی ہیں جنہوں نے پوری زندگی جو ہے وہ وقف کر دی، تو یہ تھوڑا سا ٹائم تو یقیناً جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. بس ہم شارٹلی ان سے جان رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ ایسی ماشاء اللہ ایسی شخصیات بھی ہمارے ملک پاکستان میں موجود ہیں جن سے ہمیں آ کے ملنا چاہیے، بہت کچھ جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے. مزید بھی بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ بھی
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ीद शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। टॉपिक हमारा बहुत खूबसूरत है, कौमी तराने के हवाले से हम बात करेंगे इंशाल्लाह आगे। कुछ हिस्ट्री जो है हमारी शख्सियत के हवाले से, जिनकी ज़िंदगी की खिदमत है वो हम जान रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आते हैं। कौमी तराना फाउंडेशन की जो खिदमत है वो तो हमें दिखाई दे रही है। बात अगर हम करें कौमी तराने की, नेशनल एंथम की बात करें, जो जिस तरह से इसकी धुन, इसके बोल जब सेलेक्ट किए गए, फिर पहली बार इसको रेडियो पाकिस्तान पे जो है वो चलाया गया, और एक लंबी हिस्ट्री है इसकी माशाल्लाह से। और अभी भी वो एहतराम जो हम कहते हैं कि कहीं हमें सुनाई देते हैं, उसके बोल या धुन या दोनों जब इकट्ठे कहीं भी हमें सुनाई देते हैं, हम इज़्ज़त एहतराम के साथ खड़े हो जाते हैं, निगाहें झुकाते हैं, सर झुकाते हैं। लेकिन वो जो रूह है वो नहीं हमें दिखाई दे रही है। या बाज़ अगर देखें तो जैसे हम कहते हैं ना, स्कूल में या कॉलेज में नेशनल एंथम होता है या दीगर तकरीबात का आगाज़ जो है वो नेशनल एंथम से किया जाता है, लेकिन अब तो वो चीज़ें भी कम होती जा रही हैं। यानी कि ये हमारी पहचान है। हम अपनी पहचान से जब दूर होना शुरू हो जाएंगे तो क्या हमारा मुस्तकबिल क्या रहेगा? अच्छा, मेरे साहब ने बजा मतलब कहा कि एक तो आप अभी तालीम और तरबियत का जिक्र हो रहा था, आप भी कर रही थी, सर भी जिक्र कर रहे थे। तालीम भी इम्पॉर्टेंट है, बट आई थिंक तरबियत जो है दैट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन एजुकेशन। और कहते हैं कि जो तालीम है वो जिस्म है और तरबियत रूह है। और सारे पैगम्बरों में तरबियत पे ही ज़्यादा जोर दिया। तालीम ऑफ कोर्स होती थी, लेकिन ज़्यादा तरबियत आपकी करैक्टर बिल्डिंग पे होती थी। तो तरबियत वो बहुत ज़रूरी है। और जो इकबाल का शेर है कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। और ये कौमी तराना फाउंडेशन का मकसद ही तरबियत है, किरदार साजी है, करैक्टर बिल्डिंग है। और कौमी तराना के बारे में आपने जो पहले भी कहा था कि कब शुरू हुआ, कैसे नेशनल स्टेटस मिला, ये वो तो 47 के बाद ज़ाहिर है कौमी तराना लिखने की और बड़ी कोशिशें हुई। धुन पहले बन गई थी। 54 में तो ये 13 अगस्त 1954 में ये हुआ। और पहली बार मेरा ख्याल हफीज जलंधरी साहब की आवाज़ में रेडियो पाकिस्तान 16 अगस्त को इसको जो है वो मेरा ख्याल 13 अगस्त था, फिर 14 को तो 13 को ये गाया गया था, और 16 को जो है इसको तो ये 1954 और दूसरा आप जिक्र कर रही हैं कि ये कौमों की पहचान होती है, और इसमें मतलब अज़म का इरादा, जिद्दोजहद वो शामिल होती है, और इसके साथ अकीदत और एहतराम होता है। लेकिन एक्चुअली है कि इसकी रूह को समझना और उस पर अमल करना, यानी कि हम पढ़ते, हमें रट्टा हमें लगाया हुआ, लेकिन हम समझते लेकिन वो नहीं, तो उसकी एक लाइन को हम कितना समझ। और ये इतना खूबसूरत तराना है कि 723 में तरानों में से ये सिलेक्ट हुआ था। और फिर इसको जब नेशनल स्टेटस मिला, और मैं समझता हूँ कि सारे बानियान पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जना, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, अबुल हफीज़, वो जो है ना बहुत वलीउल्लाह लोग थे। और सारे हज़रत हफीज़ जलंधरी के बारे में बता सकते हैं कि ख्वाब में कैसे देखा और मदीना मौला ने, और वो लंबी डिटेल है। तो बारह हमारा कौमी तराना इतना खूबसूरत है कि मैंने मेरी नज़र से कई कौमी तराने गुजरे हैं मुख्तलिफ मुल्कों के। कई बहुत ही लंबे हैं और सैकड़ों उनके शेर हैं। कोई इंतहाई मुख्तर 1 2 3 4 5 शेर हैं। पहली दफ़ा रेडियो पाकिस्तान पे गाया गया था 1 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड का दौरानिया है इसका। और फिर ये है कि कुछ जो हैं तराने वो बहुत एग्रेसिव हैं, मार धाड़ और कत्ल गार, दुश्मन को ललकारने। और अगर आप अपने कौमी तराना में से तो सारे दुआया कलमात हैं, कोई नहीं मतलब कि वो जस्ट मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो वो मतलब कि हर किसी को मतलब कि एम्ब्रेस करता है, करीब लाता है, किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती ये नहीं, कोई नरमी और चाशनी है, और उसके अंदर मतलब जज्बा और वलवला भी है। और वो इसकी शायरी और धुन इतनी खूबसूरत है, और बकौल इकबाल जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, इतनी खूबसूरत। तो इसके अल्फाज पे हमें गौर करना चाहिए और इसकी रूह को समझना चाहिए, और हमारे वो करैक्टर में ये झलकना चाहिए। ठीक है ना, सिर्फ ज़बानी कलामी के स्कूल में असेंबली में या वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे प्ले कर दें, नो इट इज़ नॉट सफिशिएंट। इसको समझना और उस पर अमल करना ये जरूरी। और यही हज़रत अबुल हसन हफीज़ जलंधरी की ख्वाहिश थी, और अगर हम इस पर अमल करेंगे तो ऑफ कोर्स उनकी रूह को तस्कीन होगा। बहुत खूबसूरत बात की प्रोफेसर डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? हफीज़ जलंधरी साहब ने ये जो इतना खूबसूरत, मैं कहूँगी, तोहफ़ा हमें दिया, उनकी ये ख्वाहिश थी कि इस पर अमल किया जाए। तो जनरल साहब से कहा कि मुझे कि ये मैं अब आखिरी दफ़ा आया हूँ, इसके बाद मैं नहीं आ सकूँगा लाहौर से। अच्छा। तो एक महीने के बाद उनकी डेथ हो गई थी फिर। अच्छा, वो आखिरी था उनका यहाँ दौरा पिंडी का। तो जनरल साहब ने कहा कि नहीं हाफिज़ साहब, मैं अभी ज़िंदा हूँ, मैं इसको करूँगा,
اس پر عمل کرواؤں. کہتے ہیں سارے لوگ صبح کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں, یہ کوئی منتر تو نہیں ہے نا کہ پڑھ کر پھونک دیں گے سب کام ٹھیک ہو جائے گا. اس پر عمل کرنا ضروری ہے, اس کے مقاصد کو سمجھنا ضروری ہے. بالکل ایسے. ان کے مقاصد کیا تھے, کیوں ترانہ لکھا گیا تھا, اور یہ جو ترانہ ہے یہ اس کا آخری جو بند ہے, آخری جو مصرع ہے, سائے خدائے ذوالجلال, یہ مجھے بتایا شاہد رشید صاحب نے, اللہ ان کو ابھی ڈیتھ ہوئی ہے کوئی 6 مہینے سال پہلے. تو حفیظ صاحب کا وہ دن منا رہے تھے, تو انہوں نے یہ اپنی تقریر میں کہا کہ مجھے حفیظ صاحب نے بتایا کہ یہ ترانہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکھوایا ہے. آخری جب میں بند پر رک گیا تو کہتے ہیں لکھو سایہ خدائے ذوالجلال, اس ملک میں قرآن کا نظام ہوگا. یہ قرآن کا نظام, تاریخی بات ہے, قرآن کا نظام. تو جب قرآن کا نظام آ جائے, کہتے اسلامی نظام ضیاء اللہ تم کرتے رہے ہو نا, کوئی اسلامی نظام آیا ہے؟ اگر نظام قرآن کہتے ہیں نا تو کسی بات کو بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. اسلام کے ماننے والوں میں تو کئی فرقے ہیں نا, لیکن قرآن تو سب کا ایک ہے نا, قرآن پر کسی کو اعتراض نہیں ہے, سب کے لیے اتنا ہی ہے احترام کے قابل. تو اگر قرآن کو سمجھ لیں اور اس پر کوئی نظام کا بنیاد رکھیں تو یہ ملک جو ہے صحیح اسلامی ملک بن جائے گا. تو خیر جنرل صاحب نے کہا کہ نہیں میں ضرور, مجھے انہوں نے ان کے سامنے کہا کہ یہ کام تو حکومتوں کا ہے, لیکن تمہارا تعلق چونکہ تعلیم سے ہے تو کوشش ضرور کرنا. اگر تمہارے پاس اختیارات نہیں ہوں گے وہ, لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں, دیا سے دیا جلتا ہے, آخری الفاظ. پھر ان کے جب چلے گئے, ڈیتھ ہو گئی, تو ہم نے پھر میرے پاس بہت ساری کتابیں خطوط تھے حفیظ صاحب کے ذاتی. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو چھاپ دے کتابی شکل میں. تو وہ خیر پنجاب گورنمنٹ نے لے لیے مجبوری زبردستی مجھ سے کہ نہیں ہم چھاپیں گے. میں کہا نہیں آپ نہ چھاپیں, میں خود ہی چھاپوں گا اس کو. مجھے پتہ ہے پنجاب گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے, میں خود پنجاب گورنمنٹ کا سینئر افسر رہا ہوں. تو خیر بہرحال انہوں نے زبردستی, شبیب بن نذیر میرا کو بہت ہی قریبی بھائیوں کی طرح تھا, تو وہ سیکرٹری تھا میاں صاحب کا, تو وہ لے گیا اصل مسودہ سارا. وہ کتاب تو چھپ گئی لیکن بہت سارے خطوط اس میں رہ گئے جو غائب ہو گئے. تو یہ حفیظ جو ہے حفیظ بنام عزیز, یہ کتاب ہے, یہ حفیظ صاحب کی خطوط ہے سارے. تو اس کے بعد پھر ہم نے قومی ترانہ اسی وجہ سے, جب اس کی لانچنگ سیریمنی ہو رہی تھی لاہور سے بھی لوگ آئے, تو اس وقت میں نے سوچا کہ اس کا بہتر چونکہ ذمہ انہوں نے لگایا, وصیت ہے میرے لیے, تو پھر ہم نے اس کو قومی ترانہ فاؤنڈیشن بنایا, بنیاد رکھی, اور اس کی وجہ سے شورا کے ممبر تو 25 ہی ہیں یا اب 30 ہو گئے ہیں, لیکن اس کے ممبران جو ہیں اسٹوڈنٹس ہیں. ہاں وہ تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں. بالکل ایسے. ہاں وہ تو جہاں جہاں یہ بچوں کے لوگوں نے یہ قومی ترانے کے پیغام پہنچا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ کام جب تک حکومت کی سرپرستی میں نہ ہو اس وقت آگے نہیں چل سکتا. ہم تو کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ نے وزیر تعلیم سے کہا کہ آپ ہاشمی صاحب سے مل کے ان کو بلانا نہیں ہے, خود جا کر وہاں ان سے میٹنگ کریں اور جو وہ کہتے ہیں وہ آپ کریں. پھر ان سے میری ملاقات ہوئی, وزیر تعلیم نے میٹنگ کی, اور نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے دفتر میں میٹنگ ہوئی. تو وہ مجھے نظریہ پاکستان ٹرسٹ پر کہا کہ یہ دفتر جو ہے لاہور کا یہ آپ کا ہی ہے, آپ کا یہ سارا جتنا عملہ ہے یہ آپ سمجھے ہمارے ماتحت آپ کے ماتحت ہیں, جو آپ حکم کریں گے ہم کیا کریں. اور واقعی انہوں نے یہ ابھی فنکشن کیا ہے, کوئی میرا 1% پیسہ تک باوجود خواہش کے کہ کوئی چیز میں بھی ان کو, میرے مہمان ہیں میرے دوست آئے سارے, انہوں نے نہیں کرنے دیا کہ نہیں جی یہ نہیں, یہ آپ کا دفتر ہے, ہم بس خود کریں گے. تو متاع عزیز کے لیے انہوں نے بہت بڑا فنکشن کیا ابھی 1 جون کو, وہ ابھی آ رہا ہے ان کے ویڈیو وغیرہ, ڈی جی پی آر بھی پہنچ گئے اپنے سارا عملہ لے کر ویڈیو ساری ٹیمیں. پروفیسر صاحب نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ نوجوان نسل کو یہی ہے کہ ان کی تربیت جو ہے وہ نہیں ہو سکی صحیح خطوط پر. اب ان کو چاہیے کہ
جو ہمارے دینی ادارے ہیں، دینی ہمارے چینلز جو ہیں خاص کر، میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے چینلز کے ذریعے نوجوان نسل کی تربیت کریں. بالکل ایسے اب بالکل تربیت سے یہ بے بہرا ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں. ہمارے صحابہ کرام کے بعد ہمارے امام جو ہیں، ائمہ کرام جو ہیں، ان کے نام تک ان کو یاد نہیں ہے، ان کی زندگیاں. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے یہ آپ یہ سمجھیں کہ بالکل نام تک بھی نہیں. ان کی تعلیمات جو انہوں نے اس اسلام کی خدمت کی، اسلام جو ہمارے پاس پہنچا ہے وہ انہی کے تھرو پہنچا ہے نا. بے شک ایسے تو ان کی جو خدمات ہیں اور پھر اس میں تربیت بھی شامل ہے. بالکل ساری رات جاگنا، دن کو روزے رکھنا، اور وہاں کے جو حاکم وقت سے ان کے سامنے ڈٹے رہنا، تکالیف اٹھانا. وہ کس لیے؟ وہ ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے کہ یقیناً اس پہ اچھا. اور اب یہ سیل پسند قوم ہے، نوجوان بڑے سیل پسند ہیں. اس لیے یہ اپنے چینل سے بھی، اور ہم بھی قومی ترانہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نوجوان نسل کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. یقیناً بہت ضروری ہے، یہ ضروری ہے. تبھی ہمارا ملک جو ہے یہ اس کو سہارا ملے گا. ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو میں اگر آپ پڑھ لینا بتائے عزیز، آپ کو میں دوں گا اس کا پہلا نقطہ آغاز ہے نا، اسی میں سب کچھ ہے. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. چونکہ ٹائم شارٹ ہے، بریک کی جانے بڑھنا ہے. بریگیڈیئر صاحب میں چاہوں گی کہ آپ بھی نوجوانوں کے لیے کچھ میسج دیں. اچھا، مس وہ سر نے سارا کچھ مطلب ذکر کر دیا ہے، تو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہی قومی ترانے کے بارے میں مین آئیڈیا از کریکٹر بلڈنگ آف دی یوتھ. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ماشاء اللہ عظیم ایک عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ ایک سمجھو اسلام کا قلعہ ہے. لیکن آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ اندر ہم انتشار کا شکار ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے بہرحال وہ الفاظ نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے. تو اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان ایمان، اتحاد، تنظیم، بالکل، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وارننگ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اور ابو الاثر حفیظ جلندری کے ترانے کی روح، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم جو ان کی اس میں جو ڈیپتھ ہے ترانے میں کہ پرچم ستارہ ہلال کو بلند کریں، اور قوت اخوت عوام سے اپنا نظام جو ملک قوم سلطنت کا ٹھیک کریں، اور ہم خوب محنت کریں اور سایہ خدائے ذوالجلال کے مستحق ٹھہریں، اور اس طرح ہم ترقی و کمال کی اپنی منزل مراد تک پہنچیں. تو یہ ہے میرا. تو باقی سر نے جیسے کہا کہ یہ سارا مطلب ہم اپنے انڈیویجول لیول پہ ساری کوشش کر رہے ہیں، تھوڑا بہت ہم حاضر ہو جاتے ہیں، اور یہی ان کا جو گھر ہے، یہی ہمارا ہیڈ کوارٹر اور دفتر ہے. تو ایکچولی جو پیٹرن ان چیف ہیں قومی ترانہ فاؤنڈیشن کے، وہ پریزیڈنٹ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیں. جسٹس رفیق احمد تارڑ صاحب، وہ مرحوم اللہ ان کے درجات بلند کرے، تو وہ ان کے تھے، اور آن ورڈ سارے سٹنگ پریزیڈنٹ. اور اس سلسلے میں سر نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا کہ پریزیڈنٹ اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو وہ شاید جو بھی حالات ان کی وجہ سے مصروف تھے، ٹائم نہیں شاید دے سکے، گناہ مصروفیت. تو ہماری یہی گزارش ہے کہ ہماری قومی ترانہ کو اور کچھ نہیں چاہیے، ہم جو بھی ہمارے انڈیویجول لیول پہ ہیں، سارے آپ لوگ اس کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور سارے مطلب جیسے ممبر ہیں ہمارے سارے پاکستان میں، اور ایون اوورسیز بھی ہمارے جو پاکستانی ہیں، جو پیٹریاٹ ہیں، دے آر آور ممبرز آف دس قومی ترانہ فاؤنڈیشن. اور ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں. یہ جو اپنا میڈیا جو کیا کہتے ہیں، جو اپنا سوشل میڈیا کے تھرو زوم ایٹسٹرا، تو یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں کوئی پراپر اگر آفس دے دیے جائے، کوئی سٹنگ پلیس ویئر وی کین سٹ، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا میسج کین گو الانگ ود ٹو آل آف دا پیپل ان پاکستان اینڈ ابراڈ. وہ کئی جگہ ہیں اسلام آباد میں، وہ ان کو پتہ ہوگا، تو وہاں پہ کوئی ہیڈ کوارٹر بن جائے جہاں پہ چند لوگ ہم اکٹھے، چھوٹی سی اسپیس میں چند لوگ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی سی پراپر اسپیس مل جائے. بہت شکریہ جی، آپ دونوں معزز شخصیات کا وقت دیا. کہنے کو سننے کو بہت کچھ تھا ناظرین، لیکن وقت کی چونکہ قلت ہے، وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ مزید جو ہے وہ ہم جان سکے. لیکن وقتاً فوقتاً ہم ضرور اپنے ان معزز مہمانوں کو بلاتے رہیں گے. ونس اگین بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کا. بریک لینی ناظرین، بریک کے بعد اور ہمارے کچھ معزز مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का प्रोग्राम जैसे आपने ब्रेक पे जाने से पहले देखा सुना कि बहुत ही मौजूद शख्सियात हमारे साथ मौजूद थी, जिनसे हमने कौमी तराने के हवाले से बात की, उनकी ज़िंदगी के हवाले से हमने पूछा, कुछ तजुर्बात जो थे उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, मारूफ शख्सियात के साथ वक्त गुजारा, वो हमने जाना। वक्त कम था, जानने को सुनने को बहुत कुछ था। कहा था आपसे कि ब्रेक के बाद एक और सेगमेंट हमारा होगा, एक और टॉपिक होगा जिस पे हम बात करेंगे। तमाम तर चीज़ों को हम देखते हैं, सोशल इश्यूज़ को देखते हैं, कुछ ऐसी हैपनिंग्स हो रही हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के हवाले से अपनी सेहत को कहीं ना कहीं जो है वो हम नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। हर इंसान, देखिए इंसान है, आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। बीमारी है, आपकी लापरवाही से आप प्रॉपर खाना नहीं खाते, अच्छी आपकी डाइट नहीं होती, आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करते, कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं जिससे आप किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। अब अगर बर वक्त उस बीमारी की तशख़ीस ना हो तो वो बहुत बड़ी जो है वो एक यूँ कह के ख़तरनाक बीमारी में तब्दील हो सकती है, मौत का सबब जो है वो बन सकती है। और ये खूबसूरत ज़िंदगी अल्लाह पाक ने दी है, इसका ख्याल रखना ये भी एक हमारी ज़िम्मेदारी है। इस वक्त कामों में इतना मसरूफ़ हो चुके हैं कि अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। अपना वो कहते हैं ना कि रूटीन चेकअप होना चाहिए, उसकी तरफ हम नहीं जाते कि नहीं हम तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, हमें तो किसी चेकअप की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं है, ख़ुद ही हम नीम हकीम बने होते हैं। सर दर्द हो गया, बुखार हो गया, ये कहीं जो चीज़ें हम देखते सुनते रहते हैं, अगर वो कुछ ना ऐसी हमारी बॉडी में कुछ ऐसी हैपनिंग्स हो रही है तो हम खुद ही अपने डॉक्टर बने हुए होते हैं, जिससे भी नुकसान हो सकता है। तो आज इसी से रिलेटेड जो है वो हम बात करेंगे रेडियोलॉजी, इस पे बात करने वाले हैं। दीगर चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब रेडियोलॉजी की बात करें तो उसकी पाकिस्तान के अंदर किस तरह से उससे ट्रीट किया जा रहा है, उसकी क्या क्या सहूलियात यहाँ पे दी जा रही हैं, और अगर देखें तो नौजवान क्या अगर इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो उनकी क्या तादाद है, या उनके कैरियर के लिए ये कितना बेहतर साबित हो सकता है। इसी तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अफाफ अर्शद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बड़ा खूबसूरत रंग पहना हुआ है। बस मौसम के हिसाब से और मौके के हिसाब से। एग्जैक्टली, मौसम और मौका ख़वातीन जो है ना वो बेहतर तरीके से जानती हैं। मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि हम रेडियोलॉजी एक आम इंसान के लिए, नाजरीन के लिए, पहले मैं कहूँगी कि आप जरा इसकी डेफिनेशन उनको वाज़े कर दें कि व्हाट इज़ रेडियोलॉजी। ठीक, अच्छा, हमारे यहाँ ये है कि जो बाकी डिसिप्लिन है, जैसे गायनी के बारे में सबको पता है कि वो औरतों के साथ मखसूस है, पीड्स के बारे में कि वो बच्चों के साथ मखसूस है, सर्जरी जिसे जराही भी कहते हैं वो के ऑपरेशन के साथ मखसूस है। तो रेडियोलॉजी के बारे में मालूमात जो है ना वो उस तरह से, यानी वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली भी फील्ड यही है और सबसे ज़्यादा जो जिसके बारे में लोग कम अवेयर जानते हैं। बेसिकली जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है जिससे मेरा ताल्लुक है, जिसमें मेरी भी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट हुई है, उसमें यह है कि बेसिकली बीमारी की तशख़ीस जो है, बीमारी की तशख़ीस मुख्तलिफ टेस्ट्स के हवाले से, जिसमें एक्सरे आ जाता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड आ जाता है, जिसमें फिर सीटी स्कैन आ जाता है, एमआरआई आ जाता है। तो जो भी बीमारी की मुकम्मल, क्योंकि आजकल जितने भी जीपीज़ हैं, फिजिशियंस हैं, वो आपको, आप जिसके पास भी जाएंगे वो आपकी अलामात पूछ के आपको एक ढेर सारे टेस्ट लिख के देगा और उसके बगैर वो बीमारी तक नहीं पहुँचेगा, तशख़ीस ही नहीं हो पाएगी। इससे पहले के जो जीपीज़ थे, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स थे, उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी, हाथ इतना अच्छा था कि वो अलामात से बीमारी तशख़ीस करते थे। तो अब जो एक नफ्सा नफ्सी का जिस तरह से आलम है, तो उसमें जो है ना वो ब्रीफ ये होता है कि आप टेस्ट लिख के देते हैं, वो टेस्ट करवा के लाते हैं, और फिर जिस तरह किसी को अगर टीबी का मसला है छाती के, तो उसके लिए टीबी का एक्सरे है, फिर सीटी स्कैन है, तो उसमें फिर वो कंफर्म हो जाता है कि ये मर्ज़ जो है ना वो आपको लाहक है, और जितनी जल्दी तशख़ीस होएगी उतना जल्दी जो है ना वो इलाज की तरफ जाएंगे, वरना फिर आप जो है ना सिर्फ डॉक्टर्स के पास दवाइयाँ और नुस्खे लिखवाते हैं, वो चक्कर लगते रहेंगे। इसी तरह अल्ट्रासाउंड है, उसमें बहुत सारी बीमारियों की जिस तरह तशख़ीस है, सीटी स्कैन है, फिर एमआरआई है, तो वो दर्जा बदर्जा जो है ना जिस नौयत की बीमारी है उस नौयत का फिर टेस्ट है। तो बेसिकली रेडियोलॉजी की जो फील्ड है वो तशख़ीस से रिलेटेड करने से। पाकिस्तान की बात की जाए तो किस कदर इसकी सहूलियात मौजूद है? अच्छा, पाकिस्तान में जैसे अभी रावलपिंडी में हम बैठे हुए हैं, हमारे पास 3 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, होली फैमिली हॉस्पिटल है, बेनज़ीर भुट्टो है, DHQ टीचिंग हॉस्पिटल है। तो तीनों में रेडियोलॉजी जो है उसमें फील्ड्स भी हैं, मशीनें भी मैसर हैं। अच्छा। लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से मरीज़ हैं, जिस हिसाब से पेशेंट का लोड है, उस हिसाब से मशीनें, उनकी तादाद उस तरह से नहीं है। और उसी तरह से जितना आपके पास स्टाफ होना चाहिए, ट्रेंड स्टाफ, टेक्नीशियंस, और जितनी शिफ्ट्स में उनको काम करना चाहिए, उस तरह से वो उतना ट्रेंड अवेलेबल नहीं है। लेकिन बहरहाल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। वजह वही जो टूटी फूटी सड़कों की है, वजह वही जो डैम ना होने की है, वजह वही जो स्कूलों में टीचर कम होने की है, वही वजह जो है वो इधर भी है। क्योंकि जो भी आते हैं
اپنی طرف سے سب لوگ ہی بہترین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جہاں پہ بجٹ کی بات آ جاتی ہے, فائنانس کے بغیر تو نہ آپ عملہ رکھ سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ایجوکیشن اور ہیلتھ سب سے کم بجٹ ان جو سب سے زیادہ موسٹ جن کے اوپر زیادہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, زیادہ فوکس ہونا چاہیے. اور اس حساب سے ابھی جس طرح یہ بھی چلڈرن ہاسپٹل کا واقعہ ہوا, اس کے اوپر بھی مطلب کہ مریضوں کا, جنرل عوام کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ اسپتالوں میں ڈاکٹر ہیں جنہوں نے یہ سب پرووائڈ کرنا ہے. حالانکہ ڈاکٹر بھی اسی طرح ہیں جس طرح سے عام عملہ ہوتا ہے, جس طرح سے مطلب عملے نے صرف اپنا کام کرنا ہے, سہولیات مہیا کرنا, فنڈز ہونا, مشینیں ٹھیک ہونا, ان کے ٹیسٹ بر وقت دستیاب ہونا, یہ سارا کام جو ہے یہ پیچھے سے انتظامیہ کا ہے. جس طرح بیڈز کی اویلیبلٹی ہے تو یہ ڈاکٹر کا کام تو نہیں ہے بیڈز پرووائڈ کرنا, وینٹیلیٹرز ہیں, ادویات ہیں, سرنجز ہیں, تو یہ سب چیزیں پیچھے سے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے جتنا اسٹرانگ ہوگا وہاں تو ڈاکٹر نے تو مطلب ڈاکٹر کے پاس تو اپنی وزڈم ہے, میڈیکل نالج ہے اور ایک قلم ہے, اس نے تو وہ لکھ کے دینا ہے. باقی اس سب کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پھر لوگ ہونے چاہیے اور فیسلٹیز ہونی چاہیے. تو یہ خود سے مائنڈ سیٹ کر لینا کسی کو دیکھ کے کہ مجھے بھی یہ بیماری ہے اور مجھے ہر حال میں یہ اس کی جا کے علاج کروانا ہے. گوگل پہ آپ کوئی بھی ایک بیماری لکھتے ہیں تو اس کے مین سمپٹمز میں کیا آتا ہے, ہیڈ ایک آتا ہے, فٹیگ آتی ہے, لیتھارجی آتی ہے, نوزیا آتا ہے. تو وہ یہاں پہ ہم میں سے جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم سب کے سر میں بھی درد رہتا ہے, نیند نہیں آتی ہے, بے خوابی, تو ہم اس کے اوپر وہ ڈائگنوسس بنا لیں جو چوتھے 8ویں نمبر پہ آتا ہے, ہم اپنا پہلا بنا لیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے, تو وہ پھر اوور ڈائگنوسس ہے نا, جو ہمارے ہاں اب بہت زیادہ شروع ہو گیا. تو اس کو کیسے کم کریں؟ اس کو وہی بات ہے, ایجوکیشن, اویئرنیس, رائٹ ڈائریکشن میں. دیکھیے ہم اویئر تو ہو رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں, بر وقت تشخیص کروانی چاہیے, اور یہ لیکن ایک بالکل جو ایکسٹرا ہو جانا, اوور ہو جانا, ایک بالکل جو ان ایجوکیٹڈ بندہ ہے اس کے پاس بھی 3G کی فیسلٹی اویلیبل ہے, اور وہ بھی کسی سے بیماری کا نام اپنے سمٹمز ٹائپ کرے گا, آپ 3 سمٹمز ٹائپ کریں گے, آپ کو پہلا ڈائگنوسس کینسر کا آئے گا گوگل پہ, تو آپ پھر وہ ایک اوور ہے کہ آپ اس کو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. تو بالکل رائٹ ڈائریکشن میں پراپر ایجوکیشن کے ساتھ, اور سب سے بڑھ کے ہمارے ہاں جنرل فزیشنز کی اتنی اویلیبلٹی ہونی چاہیے, اتنے اپروچیبل, ایکسیسیبل ہونے چاہیے کہ مریض ان کے پاس جا سکے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ جاتے ساتھ ہی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں پہنچ جاتے ہیں, پہلے آپ GP کے پاس جاتے ہیں, وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ڈومین سے باہر ہے, پھر وہ آپ کو کنسرن اسپیشلٹی کی طرف ریفر کرتا ہے, تو اس طرح سے ہونا چاہیے. صحیح. اچھا, اس شعبے میں اگر نوجوانوں کی بات کی جائے تو کتنا انٹرسٹ دے رہے ہیں اس میں آنے کے لیے؟ دیکھیں جو بھی پروفیشنل ڈگریز ہیں, چاہے وہ ڈاکٹری ہے یا لاء ہے یا انجینئرنگ ہے, اس میں تو سیٹس ہمیشہ سے ہی نا, لوگ بہت ہوتے ہیں, سیٹس کم ہوتی ہیں, کیونکہ پروفیشنل ڈگری ہے نا, اس سے آپ کا ایک فیوچر سیکیور ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کو, جیسے اب جابز نہیں ہے تو جاب نہیں بھی ہوگی تو آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے اپنا کلینک یا کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں, تو اس میں بہت ہے. پھر ریڈیولوجی میں آگے ایز اے اسپیشلٹی آنے میں پہلے تھوڑا لوگ اس کو صرف سمجھتے تھے کہ لڑکیوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ فیلڈ ہے, تھوڑی جاب ٹائمنگ اس طرح سے ہے کہ اتنی ایمرجنسی نہیں ہے. لڑکیوں کے ساتھ اس کو کیوں کنیکٹ کیا جا رہا تھا؟ کیونکہ ایک تو جیسے سرجری ہے تو بہت ہیکٹک ہے, وہ آپ کو کبھی بھی کال آ سکتی ہے اس طرح سے, اور میڈیسن ہے تو اس میں تھا کہ وہ سیچوریشن بہت ہو رہی ہے, بہت زیادہ, جیسے میدے اور جگر کے ہیں تو اب ہر گلی میں 3-4 اسپیشلسٹ میدے جگر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس حساب سے کہ ریڈیولوجی میں اتنی سیچوریشن نہیں تھی, لڑکیوں کے لیے زیادہ اچھی کمفرٹیبل سی فیلڈ تھی, بہت زیادہ پیشنٹ انکاؤنٹر نہیں ہے, آپ نے بس ٹیسٹ کیا اور مریض چلا جاتا ہے, آپ رپورٹ پیچھے سے لکھ کے دیتے ہیں, تو اس طرح سے بہت. لیکن ابھی ایسے ہے کہ لڑکے بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں اس فیلڈ میں, اسکوپ بھی بہت اچھا ہے, تو بس محنت کی بات ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا اس حساب سے پھر پلیس ہوگا. ہاں, تو کیا کیسا ان کا کیریئر کیسا دیکھ رہی ہے اگر وہ اس فیلڈ میں آتے ہیں؟ محنت اور مریض کے ساتھ. لیکن اس وقت اگر میں اوور ڈاکٹرز کی بات کروں یا کسی بھی ڈگری کی بات کروں, اس فیلڈ کی بات کروں, تو پازیٹیو رسپانس نہیں ہے. نہیں, اس میں ریڈیولوجی میں بھی اور ڈاکٹری میں ویسے بھی ڈاکٹرز جتنے بھی ہوں گے وہ کم ہی لگیں گے, کیونکہ سہولیات کا فقدان ہے نا, تو وہ صحیح پلیس نہیں ہے جہاں پہ ہونے چاہیے, جتنے ہونے چاہیے اتنے نہیں ہیں. تو ڈاکٹری کی فیلڈ ہمیشہ سے موسٹ فیوریٹ رہتی ہے. ایگزیکٹلی فیوریٹ ہوتی ہے, لوگ بہت پسند بھی بہت کرتے ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں, بچیاں بھی بچے بھی. اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ کی اگر ایڈمیشن سے ہی ہم اسٹارٹ لیں تو بہت جس دن بھی MD CAT کا وہ ہوتا ہے, آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس دن آپ کو روڈز پہ جگہ نہیں ملتی ہے, مطلب وہ تو صبح 6-5 بجے سے. پچھلے سال کچھ احتجاج وغیرہ بھی اسٹوڈنٹس کی طرف سے دیکھنے کو ملا تھا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ایگزام صحیح نہیں لیے جا رہے ہیں. اور جب سے یہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کھلے ہیں تو اس میں تو پھر بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں, تو یہ تو ایک وہ ہے نا کہ ہمیشہ سے چارمنگ ایگزیکٹلی, لیکن وہ نا وہ جو حق سچ ہے نا, وہ بھی کہیں نہ کہیں پیچھے رہ رہا ہے
کہ پیسوں کی وجہ سے سیٹس جا رہی ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں بچے, جو میرٹ میں ہیں, جو یہ تو ہر فیلڈ میں پیچھے رہ رہی ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن اب ڈاکٹری کی جب ہم بات کرتے ہیں جو اتنی محنت کر کے آگے آیا وہ ہوتا ہے, جب اس کو وہ پوسٹ نہیں ملتی تھوڑا سا ڈسہارٹ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ اس چیز کو یقیناً ہمیں اوور کم کرنے کی جو ہے ضرورت ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال سے لوگ تھوڑا سا پیچھے تو جائیں گے. ہاں, لیکن جو ہمارے ایک اپنا ایمبیشن ہوتا ہے ہر انسان کا, حالات کو دیکھ کے اگر بندہ کہے کہ حالات ایسے ہیں تو آپ بالکل پیچھے ہٹ جائیں, وہ صحیح نہیں ہے. اپنی محنت جتنی بھی کوشش آپ کر سکتے ہیں, اپنے حصے کی جو بھی شمع ہے وہ تو آپ کو. ڈاکٹرز کی طرف سے دیکھیں کتنے ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کا ملک چھوڑ کے چلے گئے. ایسے ہی ہے, لیکن بس پالیسی میکنگ ہے جس پہ نہیں کام ہو رہا, انفراسٹرکچر ہے اس پہ کام نہیں ہو رہا, فیسلٹیز ہیں ان پہ اس طرح کام نہیں ہو رہا جس لیول کا درکار ہے. آپ ہمارے مقابلے میں اب جیسے انڈیا ہے یا باقی ایشیا ہے, اس کی سہولیات دیکھیں علاج کی, جتنا مطلب جتنی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, تو اس حساب سے ہم تھوڑا پیچھے لیگ تو کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ پیچھے کیوں رہ رہے ہیں جبکہ دیکھا جائے تو ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے اس ملک کے اندر. مزید اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہم کر رہے ہیں ڈاکٹر عفاف ارشد سے, ریڈیولوجی کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ, بات ہم کر رہے تھے ریڈیولوجی کے حوالے سے اور ساتھ ڈاکٹرز اور ان کے ساتھ ہونے والے جو ہیپننگز ہیں اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ناانصافیاں بھی ہو رہی ہیں, برین ڈرین بہت زیادہ ہو رہا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا ایکسپیرینس, تو آپ نے یہ فیلڈ کیوں سلیکٹ کی؟ اچھا, مشکل ہے, ٹف ہے, چیلنجز بہت زیادہ ہیں. ایم بی بی ایس میں تو چوائس, یعنی وہ تو آپ ایک اس پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں, جو اچھا پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں وہ آگے جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ پھر وہ ایف ایس سی کر رہے ہوتے ہیں یا پری انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں, پری میڈیکل کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایم بی بی ایس کے بعد پھر مطلب ایم بی بی ایس تک تو ایک سب کا سفر ایک جیسا ہی رہتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کے پاس جب وہ وہاں سے ڈائیورجنٹ روڈ شروع ہوتی ہے کہ آپ باہر کے لیے سوچ رہے ہیں یا آپ یہاں کے لیے سوچ رہے ہیں. باہر کے ایگزامس بھی اب بہت ٹف ہیں, ایکسپینسو بھی بہت زیادہ ہیں, ہر بندے کی افورڈیبلٹی میں نہیں ہے. آپ پاس یا فیل تو بعد میں ہوں گے, فی تو آپ نے پہلے جمع کرنی ہے. اور پھر آپ کے لڑکوں پہ خاص طور پہ جو معاشی ذمہ داریاں ہوتی ہیں گھر کی, پیرنٹس کی بھی, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو. اچھا لگتا ہے کچھ فیملیز کا بھی یہ بڑا ایشو, انہیں لگتا ہے کہ بس اس نے ایم بی بی ایس کر لیا اب تو یہ ڈالر چھاپے گا. ہاں, مطلب کہ ہمارے یہاں مائنڈ سیٹ ایسا یہی آتا ہے. اور پھر ہمارے یہاں بچوں کی شادیاں اس پہ رکی ہوتی ہیں کہ نوکری اور وہ سب. تو باہر کی ڈگری پھر بہت سارے لوگ یہاں پہ پرسو اس لیے بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ جیسا مل رہا ہے, جو مل رہا ہے یہیں پہ پھر آپ کر لیں. ہمارے یہاں پاکستان میں جیسے ٹریننگ پروگرامز ہیں پوسٹ گریجویشن ایم بی بی ایس کے بعد, جیسے ایف سی پی ایس ہے, ایم ڈی ریزیڈنسی پروگرام ہے, ایم سی پی ایس ہے. تو اس میں پھر سب لوگ اپنے اپنے حساب سے ایگزام دے کے جس کا جو کلیئر ہوتا جاتا ہے وہ اس ٹریننگ میں آ جاتا ہے. پھر 4 سال کی 4 ایئر ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں موسٹلی, اور کچھ ایسے ہیں جو 5 ایئر ٹریننگ پروگرامز بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ایگزٹ ایگزام ہوتا ہے, وہ دے کے آپ پھر کنسلٹنٹ یا اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسپیشلسٹ بننے کے بعد بھی سیٹس اس طرح سے نہیں ہیں. مطلب کہ جو ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی جس لیول کی سیٹ ہونی چاہیے, اور ایک کنسلٹنٹ کی جو 4 سال کی محنت 5 سال کی محنت کے بعد ایگزام دے کے جب آیا ہے, تو اس طرح سے ویکینسیز نہیں ہیں, ٹیچنگ ہاسپٹلز میں نہیں ہے. تو پھر لوگ تھوڑے ڈس ہارٹ بھی ہو جاتے ہیں, اور بہت سارے لوگ پھر یہ ساری ٹریننگ کرنے کے بعد پھر اگین دے تھنک آف موونگ ابراڈ, کہ پھر اب ہم باہر چلتے ہیں. وجہ کیا ہے سیٹس نہ ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب آپ کسی کو سیٹ پہ ہائر کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو پیشنٹ تو بڑھتے جا رہے ہیں, نہیں, یو ہیو ٹو پے فار دا سیٹ نا. تو پھر سب مسئلے کی جڑ وہی ہے کہ پے کرنے کے لیے ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, جو ڈیزرو کر رہے ہیں اب ان کو. کہ آپ کے پاس اتنا بجٹ ہوگا تو آپ ویکینسیز کریٹ کریں گے اور وہاں پہ لوگوں کو پوسٹ کریں گے, اور ان کے ڈیزرونگ جتنی ان کی محنت ہے اس کے ڈیزرونگ ان کو پے کریں گے. اچھا, آپ نے کہا کہ ہم باقی کنٹریز کے ان کے مقابلے میں تھوڑا پیچھے ہیں, یقیناً ایسا ہے بھی, لیکن یہاں پہ آئی لائک ٹو ایڈ کہ ہم فیسلٹیز وائز تو پیچھے ہیں, لیکن ہم سروس ڈلیوری میں ان سے بہت بہتر ہیں. جیسے انگلینڈ میں اگر کسی کو فرض کریں کہ کوئی بریسٹ کا لمپ
اگر وہ سیلف ڈائگنوز کرتی ہے تو اس کی ڈاکٹر کے پاس جو اپوائنٹمنٹ آئے گی نا اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ 6 to 7 months کہ جب تک اس کو ڈاکٹر کے پاس باری ملے گی. وہ ایک پورا ایک چینل ہے جس کے تھرو وہ گزر کے جائے گی اور جب تک وہ اپروچ کرے گی. ہمارے ہاں اگر آج کسی نے اس مومنٹ میں اپنا لمپ خود سے ڈائگنوز کیا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو 3 دن کے اندر اندر یا 2 دن کے اندر اندر اس کا ڈائگنوسس آ جائے گا. مطلب ہمارے ہاں سروس ڈلیوری بہت اچھی ہے, فیسلٹیز کم ہے. تو یہ کس طرح سے یہ جو فیسلٹیز کم ہیں ان کو مکمل کر سکے, پورا کر سکے اپنی مدارات کے تحت, یا حکومتی سطح پہ کچھ ایسے اقدامات؟ دیکھیں وہی 2 باتیں, یا تو حکومت کرے یا مخیر حضرات کریں. لیکن یہ جو ان کی مشینز کی بجٹنگ اتنی زیادہ ہے, ان کی مینٹیننس اتنی زیادہ ہے کہ یہ 2-4 لوگوں کے مل کے کرنے سے نہیں ہوتی ہے. تو اس کے لیے تو پراپر جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ, اور پھر ہیلتھ پہ انویسٹ کرنا, لوگوں کی ہیلتھ کو امپورٹنٹ سمجھنا اور پھر اس پہ انویسٹ کرنا. اچھا دیکھیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ ادارے دونوں مل کے کولیبریٹ کر کے جو ہے وہ چل رہے ہیں. سب کچھ ہو سکتا ہے اگر عام انسان کی صحت کو ضروری سمجھا جائے. اگر ہیومن لائف کی ویلیو ہوئے گی تو اس کی ایجوکیشن پہ بھی انویسٹ ہوگا, اس کے ٹریٹمنٹ پہ بھی انویسٹ ہوگا, اور ان کی جابس پہ اور ان کی مطلب مینٹل ہیلتھ پہ بھی انویسٹ ہوگا. اور اگر ہیومن لائف کی ویلیو ہی نہیں ہے تو پھر ایگزیکٹلی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر یہ روبوٹک سرجری ٹائپ یہ ہو رہی ہے؟ روبوٹک سرجری بھی تو بہت آگے کی بات ہے ہمارے لیے. کیونکہ آئی تھنک جہاں تک میرے مائنڈ میں بات آ رہی ہے, میرے نظروں کے سامنے سے گزرا, پچھلے دنوں میں ایک چینل پہ دیکھ رہی تھی مارننگ شو, 24 آئی تھنک روبوٹک سرجری کچھ انہوں نے کی, ایک دن میں 12 سرجریز انہوں نے کی. وہ یہ مطلب یہ تو ورلڈ ریکارڈ کہہ لیں انہوں نے قائم کیا. یہ ایک نہیں, جیسے پہلے کڈنی ٹرانسپلانٹ بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہو رہا تھا, اب انہوں نے کڈنی ٹرانسپلانٹ شروع کر دیا. پھر ابھی کل پرسوں میں پڑھی تھی کہ لیور کا آٹو ٹرانسپلانٹ, یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ لیور ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسپلانٹ کرنا, اب انہوں نے اسی انسان کی باڈی میں سے نکال کے اس کو ٹریٹ کر کے واپس ٹرانسپلانٹ. تو یہ مطلب ڈیولپمنٹس تو ہو رہی ہیں, لوگ کام تو کر رہے ہیں, لیکن جتنے بڑے واسٹ اسکیل پہ ہونا چاہیے اس پہ نہیں ہو رہا ہے, اس پہ نہیں ہو رہا ہے. اور یہ چیزیں, یہ اویئرنیس جو ہے, کیونکہ ڈاکٹرس کو میں نے دیکھا انہیں ایتھکس پڑھائے جاتے ہیں, انہیں سکھائے جاتے ہیں بنسبت ہم جو پیشنٹ جاتے ہیں جس طرح سے ہم ان کے اوپر دھاوا بول رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے. آپ میں کہتی ہوں کہ دن میں صرف 1000 مرتبہ بیٹھ کے سلام کریں, دیکھتی ہوں آپ کتنے کیسے مطلب کہ اگر ورک لوڈ کم ہوگا نا, تو پورا ان کو سنتے ہیں, اگر ایک ڈاکٹر نے 50 مریض دیکھنے ہیں تو اس کی باڈی لینگویج بھی اور ہوگی, اور اگر اسی ڈاکٹر نے 500 مریض اسی ٹائم پہ دیکھنا ہے, اور اس کے پاس نہ تو ٹوائلٹ کی بیسک فیسلٹی ہے. ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلس میں جن ڈپارٹمنٹس میں ہم کام کرتے ہیں, ہمیں ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے بھی کم سے کم اپنے کمرہ چھوڑ کے 15 منٹ کی بریک لے کے کہیں دور جانا پڑتا ہے. مطلب کہ اگر اس ماحول میں اگر ہم اتنا اچھا کام کریں تو اگر آپ تھوڑی سی ورکنگ انوائرمنٹ بہتر کر دیں گے تو وہ آپ کے آؤٹ پٹ بھی اور اچھا ہو جائے گا اس سے. یہ سن لیں ناظرین, کیونکہ ڈاکٹر بڑے ششکوں میں ہوتے ہیں, ڈاکٹرس بھی بہت, مطلب میں نے ٹریننگ 4 سال ٹریننگ کی ہے, اور ہمارا جو کال روم تھا جہاں پہ ہم ایمرجنسی میں ڈیوٹی تھی دن 2 سے اگلی صبح 8 تک, وہ آپ دیکھ لیں کتنے گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں, دن 2 سے اگلے صبح 8 تک, اور اس کے بعد پھر آپ نے او پی ڈی کرنی ہوتی ہے 8 سے 2 پھر, یعنی وہ آپ ایک صبح 8 سے لے کے اگلے دن 2 بجے تک. اتنا ورک لوڈ اس لیے کیونکہ ڈاکٹرز کم ہے آپ کے پاس. ہاں ڈاکٹرز کم ہیں, اور آپ نے انہی ڈاکٹرز کو پلیس کرنا ہے مختلف جگہوں پہ, تو اس دوران جو آپ کی ہیومن بیسک نیڈز ہیں, تو اگر آپ کو وہ اپنا خیال رکھے گا یا پیشنٹ کا, تو اگر آپ کو وہ بھی فیسلٹیز نہیں ہیں تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ نے کیسی ورکنگ انوائرمنٹ دی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی, پھر یقیناً سروائیو کرنا مشکل ہوگا. ناظرین کو کیا پیغام دیں گے, اسپیشلی اگر میں یوتھ کی بات کروں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, ریڈیولوجی کی طرف آنا چاہتے ہیں, خواتین کی بات کریں یا مرد حضرات کی؟ جنرلی پوری یوتھ کو مطلب کہ نہ صرف کہ جو میڈیکل نان میڈیکل کی سیگریگیشن کے علاوہ محنت اور جو بھی حالات ہیں ان سے مطلب وقتی بہت زیادہ مایوسی ہے, بہت زیادہ کہ آگے کوئی اسکوپ نہیں ہے. جس سے بھی آپ جس بھی فیلڈ کے بارے میں پوچھیں گے نا تو کہے گا آگے کوئی اسکوپ نہیں ہے, اور وہ خود کر رہا ہوگا, مطلب وہ اپنا کر رہا ہوگا لیکن دوسرے کو بولے گا کہ خود اس میں تو کوئی اسکوپ نہیں ہے, بالکل باہر کا ہے یہ. تو آپ جو بھی آپ کا ٹائم ہے اس کو پراپرلی انویسٹ کریں پڑھنے میں, اور پوری محنت سے, ایمانداری سے, اور جو بھی آپ کے راستے میں ہرڈل آتے ہیں مطلب آپ اس کو 1 by 1 کراس کریں, اور جو بھی آپ کا گول ہے اس نیٹ گول تک پہنچنے کے لیے جو بھی آپ کو سیکریفائس دینا پڑتا ہے, آپ کو کبھی فیملی ٹائم بھی سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, اپنی انٹرٹینمنٹ بھی اور سب چیزیں, لیکن اپنا گول اچھی ایجوکیشن, اور وہ اچھی ایجوکیشن ہی اٹ کین لیڈ یو ٹو اینی ویئر. ٹرو, ایگزیکٹلی. بہت شکریہ ڈاکٹر عفاف فرشید صاحب, اپنے وقت اتنی خوبصورت ڈسکشن رہی. لیکن ناظرین آپ نے کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے, کہیں بھی جانا ہے, ہم صرف میڈیکل کی بات کریں, ڈاکٹرز کے علاوہ بھی اگر ہم باقی کسی فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو خود اعتمادی ثابت قدم رہنا بہت زیادہ
ضروری ہے اگر آپ پریشانیوں سے گھبرا جائیں گے, آپ اگر ہرڈلز کو فیس نہیں کر سکیں گے, اپس ڈاؤن کو آپ نہیں دیکھ سکیں گے, آپ کہیں گے کہ بس مجھے کمفرٹ زون چاہیے, مجھے کامیابی ہی کامیابی چاہیے, میں تو دھوپ برداشت نہیں کر سکتا, میں نے تو ہمیشہ چھاؤں میں رہنا ہے, بس مجھے ٹھنڈی ہوائیں چاہیے, تو یہ زندگی اس طرح پھر گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو ہرڈلز بھی آئیں گی, پرابلمس بھی آئیں گی, اپس ڈاؤن آپ کو دیکھنے پڑیں گے. ان کو جب آپ عبور کرتے ہوئے آپ اپنی کامیابی تک پہنچیں گے نا, تب آپ کو اصل مزہ جو ایک لطف ہے نا وہ آپ کو آئے گا کہ واقعی یہی کامیابی ہے, کندن جو ہے وہ بھٹی میں ہی یس بنتا ہے, اس کے بغیر ایگزیکٹلی, نہیں نو ڈاؤٹ. تو یہی اصل حقیقی کامیابی ہوگی اور یہی خوشی ہوگی, اور اسی خوشی کو ہم نے تلاش کرنا ہے. اور آپ بالکل گھبرائیں نہیں, پریشان نہیں ہوں, آپ اپنے گولز کو اچیو کرنے کی جو ہے وہ انتھک محنت کریں, اور بس فوکس اپنے ٹارگٹ, اپنے گول پہ رکھیں کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے. پرابلمس کیا آ رہی ہے, کس طرح آ رہی ہے, بالکل ان کو نظر انداز کرتے جاؤ, موو کرتے جائے اپنے ویژن کی طرف, گول کی طرف. تو یقیناً منزل دور نہیں ہے, گھبرانا آپ نے بالکل نہیں ہے. خوش رہنا ہے, خوشیاں بانٹنی ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.